یہ جو ہائیڈروتھراپی ہے مطلب جو پانی ہے پانی پلاتے ہیں کیا اس سے کچھ آپ کی جسمانی جو بیماریاں ہیں ان میں کچھ افاقہ وغیرہ ہوتا ہے کوئی ایسی اسٹڈی وغیرہ آئی ہے؟ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اب جیسے پانی ہے اس کے پینے کا بھی طریقہ ہے, اس کے پینے کے اوقات بھی ہیں, اس کی وہ مقدار بھی ہے, کوالٹی آف واٹر بھی ہے کہ آپ کون سا پانی پی رہے ہیں, کس طرح پانی پی رہے ہیں, کتنی مقدار میں پی رہے ہیں. کچھ انڈیکیشنز ایسی ہیں جیسے کہ آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں, زیادہ پانی پئیں, کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, نہار منہ آپ پانی پی رہے ہیں, رات کو زیادہ پانی پی رہے ہیں. اب جیسے ریسرچ بیسڈ ہے کہ اگر آپ نہانے سے پہلے زیادہ پانی پی لیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بچ جاتا ہے. ایک سیکنڈ, اگر رات کو سونے سے پہلے اگر آپ زیادہ پانی پئیں تو اسٹروک ہونے کے چانسز کم ہیں. ارلی مارننگ اگر آپ زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ پیشنٹ جن کو ڈائگنوسڈ ہے بلڈ پریشر ویری نہیں کرے گا, اسٹیبل رہنے کے چانسز ہیں. کانسٹیپیشن امپرووڈ ہوگا, بد ہضمی کے معاملات امپروو ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہائیڈریشن یعنی ہائیڈروتھراپی یہ ڈیولپ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اسکن جو ہوتی ہے جی جلد یہ ریکوائرڈ اونلی واٹر, پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو. بالکل. اب جیسے گرمیاں ہوتی ہیں, جیسے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, ہماری اسکن بالکل نا وہ سوکھنے لگ جاتی ہے. جی تو جن کی ہائیڈریشن پراپر ہوتی ہے, پانی کی مقدار صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی اسکن میں گلو ہوتا ہے. تو ہائیڈروتھراپی بیسیکلی ان چیزوں کی وجہ سے ڈیولپ کیا گیا. ماشاءاللہ, بڑی اچھے آپ نے بندی پھول دیے ہیں پانی کے حوالے سے. پچھلے کچھ کالز ہیں, کالز اگر ریڈی ہیں تو کالز چلا دیجیے پلیز. میرا مدنی کلینک میں سوال ہے کہ شوگر کی احتیاطیں بتا دیں اور شوگر میں مطلب کیا کھانا چاہیے وہ سب بتا دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. شوگر کی احتیاطیں سلمان بھائی. ڈاکٹر صاحب شوگر کی تو سب سے پہلے تو احتیاط یہ ہے کہ ان لوگوں کو جیسے پہلے کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ جن کی فیملی میں والد یا والدہ کو شوگر موجود ہے, فیملی ہسٹری جن کی اگر آ گئی, مطلب خاندانی اگر ان کو اگر جیسے کسی کی والد کو یا والدہ کو ڈائبٹک ہے تو ان کو تو سمجھ لیں احتیاط کرنی نہیں ہے بلکہ ان کو 100% پرہیز کرنا ہے, کیونکہ جینیٹک پریڈسپونس آ چکا ہے اس کے اندر, مطلب جینیٹکلی آ جاتا ہے, اب ٹرانسڈیوس ہونے لگ گئے اس کی, وہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹک کے اندر. موروثی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موروثی طور پہ وہ کنورٹ ہو سکتا ہے, اس لیے اس میں یہ کہ احتیاط کرنے کے لیے. اب جنرل جو ہے ہم شوگر کے حوالے سے انڈر کنسیڈریشن جو لیں گے وہ یہ لیں گے کہ ڈائٹ امپورٹنٹ ہے, کہ ضروری نہیں کہ ہم اکثر ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم میٹھا زیادہ کھائیں گے تو ہمیں شوگر ہو جائے گی. جی بالکل, میٹھا ہی شوگر نہیں کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں, ہیوی ڈائٹ, زیادہ مقدار میں کھانا, فیٹی ڈائٹ, یہ ساری چیزیں بھی ایڈ کر رہی ہوتی ہیں شوگر کی طرف. جی بالکل. تو اس میں احتیاط کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس کو خدا نخواستہ فیملی ہسٹری ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو وہ وہاں اس پہ احتیاط اس کو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بہرحال ایک خطرے کے نشان پہ موجود ہے کہ ان کے والدین میں یا کسی رشتہ دار کو بالخصوص خون کا رشتہ جن کے ساتھ ہے. کسی کو چانس ہوتا ہے, جیسے نارمل کوئی پیشنٹ ہے جس کے والد والدہ کو ڈائبٹک نہیں ہے تو ان کو ہم کنسیڈر لیں, اگر ان کا وزن زیادہ ہے, ایج بڑھ گئی ہے تو ان کی احتیاط سمجھ لیں 30-40% یہ احتیاطیں کر لیں گے تو سیف سائڈ پہ رہیں گے. اگر کسی کی والد والدہ دونوں کو پازیٹیو ہیں فور ڈائبٹک تو ان کے لیے تو ہائی رسک ہو گیا کہ یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں شوگر. جی اچھا, اس میں اگر جیسے خدا نخواستہ کسی کو جو شوگر کے مریض ہیں ان میں ان کو بیسیکلی کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس کے اندر؟ تو شوگر کے جو مریض ہیں سب سے پہلے تو ان کو جو اپنے کنسرن ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے جو میڈیسن شوگر کی دی گئی ہوتی ہے نا, ان کو بالکل پراپر طریقے سے, کہ ہر مریض کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے شوگر ہے, میں ڈائبٹک ہوں, مجھے یہ دوائیاں لینی ہیں. اکثر مریض اپنے حساب سے اسپیکولیٹ کر لیتے ہیں کہ میری شوگر اب انڈر کنٹرول ہے, میں پہلے دوا کھاتا تھا اب میں نے دوا چھوڑ دی ہے, اب کنٹرول میں آ گئی ہے, اب ان کے حساب سے کنٹرول آ گئی. تو پھر ان کا ہم لوگ HbA1c وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں. تو ابھی ایک ریسنٹ پیشنٹ کا میرا تجربہ ہوا تھا, انہوں نے بھی میڈیسن چھوڑ دی تھی, سب صحیح سمٹم تھے, تو پھر میں نے HbA1c کرایا تو HbA1c نارمل ڈائبٹک پیشنٹ ہو تو 7.5 آتا, اس کا آیا تھا 12.1 کے کراس. تو سوچیں وہ کتنا ریز ہو چکا, کافی زیادہ تھا. تو اس کا اب ان کے حساب سے سمٹم صحیح تھے, دوا بھی نہیں لے رہے تھے, پھر ان کو ڈبل دوا اسٹارٹ کرنی پڑ گئی. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, جو بھی دوا آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, پرسکرائب کرتے ہیں,
وہ بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں اور صحیح طریقے سے اپنی طرف سے رد و بدل نہ کریں اس کے اندر. ایک یہ کر لیں ڈاکٹر صاحب. دوسرا اس میں جو مین جو کمپلینس ہم کو نظر آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ایک تو ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دی دوا شوگر کی, اب اس کا شوگر کا ری ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں. جیسے مہینے میں ایک دفعہ ہم چیک کرا لیں یا 2 ماہ میں ایک دفعہ چیک کرا لیں کہ ہسٹری بن جائے کہ ہماری شوگر 120 150 سے ابو آ رہی ہے, 200 کراس آ رہی ہے, تو کس طریقے سے آبزرو کرنا ہے. یہ تو ہو گئی یہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہ آپ نے یہ کرنا مینڈیٹری آپشنز ہے. اور پھر آپ ڈائٹری پیٹرنز کے اوپر اگر آپ آئیں تو ساری فیٹی ڈائٹ, میٹھی چیزیں, یہ آپ کو گریجولی ریڈیوس کرنی پڑیں گی. ایک دوسرا جو وزن آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے, اب اکثر جو ہوتا ہے شوگر کے اندر وزن ریڈیوس ہی ہو رہا ہوتا ہے, بہت تیزی سے بھی گر رہا ہوتا ہے, تو وزن کو بھی ان کو آبزرو کرنا ہوگا اپنا. اور کھانے پینے میں شوگر کے اندر جو زیادہ تر جو میرے تجربے میں ہے, ایک دم تو ان لوگوں سے کھایا نہیں جاتا جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو شارٹ میل لیں, چھوٹے چھوٹے میل لیں اور وقفے سے ساتھ کھانا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں مین چیز یہ ہو گئی کہ ایک تو فیملی ہسٹری ہے تو ان کو احتیاط کرنی ہے. دوسرے خدا نخواستہ کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہو گئی ہے تو ان کو ایک جو نارمل کھانا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اپنا ڈائٹ پلان بنانا چاہیے جس میں میٹھی اشیاء نہیں ہونی چاہیے, بیکری آئٹمس وغیرہ جو ہیں ان سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, 1-2 چیزیں اور بھی ہیں اگر آپ اس کی طرف توجہ دلائیں کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے پیروں کا کس طرح خیال کرنا چاہیے, کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شوگر کا مریض ہوتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے, زخم لگ گیا, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کب لگا, کیسے لگا, ہمیں پتہ نہیں چلا اس چیز کا, اور وہ زخم پھر بعد میں خدا نخواستہ نقصان بھی دے جاتا ہے, ناسور بھی بن جاتا ہے. ایسے کئی کیسز سامنے سے گزرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں یوں توجہ دلاتا ہوں اس پہ کہ یہ جو پیروں کا مرض ہے نا, اسے پیروں میں نہیں ہوتا, یہ کہلاتی ہے ڈائبٹک نیوروپیتھی. جی بالکل. اب اس نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے جن کو مرض ہوا ہوا ہائی شوگر لیول, جن انسان کے جسم کے جتنے اعصاب ہوتے ہیں, سینسیشن, جیسے ہم کسی چیز کو چھو رہے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں, یہ سینسیشن دماغ کو جاتی ہیں, تو یہ سارے نرو نیوروپیتھی میں یہ نرو سارے نا بلاک ہوتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں, ان کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی چیز ٹھنڈا گرم محسوس نہیں ہو رہا ہوتا شوگر کے مریضوں کو, اور کوئی زخم لگ جائے تو وہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اب جو ڈائبٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بالخصوص خاص مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اپنے فوٹ کیئر, پاؤں کا بالخصوص زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ ان میں ایک تو نیوروپیتھی ہوتی ہے, دوسرا ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر جو وونڈ ہیلنگ ہوتی ہے, زخم کے ہیل ہونے کا جو پروسیجر ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے. نارمل کسی پیشنٹ کو اگر زخم ہو جائے تو وہ ود ان 1 day اور 2 day وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, بھلے وہ دوا نہیں بھی لے رہا یا احتیاط نہیں بھی کر رہا. اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس کو اگر پرک بھی لگ گیا یا ہلکا سا زخم بھی آ جائے تو وہ 4 سے 5 دن لے گا ہیل ہونے میں. تو ہیلنگ کا پروسیس بھی آپ کا ڈائبٹک پیشنٹ کا سلو ہے, نیوروپیتھی بھی ہوئی بھی آپ کو, پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ہیلنگ کم ہو رہی ہوتی ہے, دوائیاں پراپر نہیں لے رہے ہوتے, تو وہ گینگرین کی طرف چلے جاتا ہے, مردہ ہونے لگ جاتا ہے. ہاں, یہ سمجھے ڈیڈ ہونے لگتا ہے. اب کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کا انگوٹھا کٹ گیا, پھر اس کے بعد اتنا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ اینکل جوائنٹ کے اوپر سے پاؤں بھی کٹتا ہے. پھر اگر پھر بھی نہیں احتیاط ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پھر نی جوائنٹ تک بھی آ جاتا ہے, کچھ کا تو ہپ جوائنٹ تک یہ ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے. اور یہ موسٹ کامن پریکٹس ہو چکی ہے, کیونکہ اب یہ اسپیشل ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے اسپیشل شوز آتے ہیں کہ کورڈ شوز پہنے تاکہ کوئی بھی آپ کے پاؤں کا حصہ باہر نہ ہو. اور توجہ اسی پہ رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو اکثر جو میرے تجربے میں بائک وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, کبھی ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو اپنے زخم کا بہت اچھی طریقے سے کیئر کرنی ہوگی. بالکل. مدنی چینل کے ناظرین, آپ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں, بالخصوص آخر میں جو ہم نے پیروں کی احتیاطیں بتائی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں, اس لیے احتیاط کریں اور کوشش کریں ننگے پیر نہ گھوما کریں, اور اگر چپل وغیرہ یا کوئی شوز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. اگلی کال دیجیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا کہ اگر مثانے میں تکلیف ہو تو اس کا کیا علاج ہے, اور پرہیز بھی بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے.
جی میرا نام محمد فیضان ہے، میرا حیدرآباد سے تعلق ہے اور میرے والد کو فالج ہوا تھا اکتوبر میں. ابھی ان کے حوالے سے تھوڑی احتیاطیں پوچھنی تھی گرمی کی کہ فالج کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں گرمی، اور اس کا علاج بھی ویسے فالج کا کیا علاج ہونا چاہیے ایک جنرلی وہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. اگلی کال دیجیے. اور میری ماما کو نا بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس کا حل پوچھنا تھا. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد اقبال ہے اور گلشن اقبال سے بول رہا ہوں میں. وائف کا مسئلہ یہ ہے کہ شوگر اس کی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے. 200 280 240 سے کم نہیں ہو رہی. دوائیں بھی لے رہے ہیں تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے. کوئی عنایت فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی سلمان بھائی، مثانے میں تکلیف. ارے ڈاکٹر صاحب ایک یہ نا کنسپٹ ہے مسانہ جو نا بہت ایک ویگ ٹرمینالوجی ہوتی ہے. بیسیکلی بلیڈر میں ہوتا ہے، یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے یہ بیسک سسٹائٹس کہلاتا ہے یا یو ٹی آئی ہوتا ہے. مثانے کی تکلیف تو عام پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چل سکتی. اس میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں جو بیسیکلی مثانہ ہوتا ہے، مثانے کی جو اندرونی 2-3 تکلیفیں ہوتی ہیں بیسیکلی اس کے اندر کہ مثانے کے اندر ہو گیا ہے، جیسے آپ نے یو ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا جو یورین ہے اس میں انفیکشن ہو گیا، یا مثانے کی جو دیواریں ہوتی ہیں بعض اوقات اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، سسٹائٹس جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اس کی وجہ سے یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. یا پھر ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا نخواستہ اولڈ ایج کے اندر جاتے ہیں یا مور دین 50 ایئرس کے اندر جاتے ہیں تو وہ غدود وغیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ینگ پیشنٹ ہیں تو میں خیال ان کا یو ٹی آئی کی طرف چانسز یہی ہیں کہ ان کو جو ہے یو ٹی آئی وغیرہ ہوگا. اگر کوئی بڑا معاملہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس میں کیا. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے پانی کے حوالے سے مدنی پھول شروع میں دیے تھے نا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی تھی کہ آج کل جنریشن کے اندر کڈنی کی جو بیماریاں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں جی، اس کا آپ یہ ATN جو ہوتے ہیں ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس جو کڈنی فیلئر کے جب چلے جاتے ہیں، اور اسٹون کی ہسٹری آج کل بہت کامنلی ملنے لگ گئی ہے، پھر پیشاب میں جلن کی ہسٹری بھی ملنے لگ گئی. یہ ساری چیزیں فال کرتی ہیں آپ کی پانی کی کمی کی وجہ سے. بالکل پانی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اگر کڈنی کی بیماریاں آتی ہیں، جتنے بھی یورولوجسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان کو جو اسٹون کی ہسٹری نہیں ہے، یو ٹی آئی کی یا درد کی کوئی کمپلین بھی دیں تو وہ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ اپنی ہائیڈریشن نہیں، پانی کی مقدار زیادہ بڑھانا شروع کر دیں. ایون کہ کچھ کنڈیشنز تو ایسی ہوتی ہیں کہ اسٹون اگر باریک ہیں، پتھری باریک بھی ہے، آپ پانی کی مقدار زیادہ بڑھا دیں گے تو اس پتھری وغیرہ گردے سے نکل بھی سکتی ہے. بالکل. اور یہ ینگ ایج پیشنٹ کے اندر ٹپیکل ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ پانی کمی ہو رہی ہوتی تو انفیکشن کی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. ہاں، تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ پھر ہم پانی کی مقدار اپنے جسم میں پوری رکھیں. اور ان کو اگر مثانے کی تکلیف ہے تو ایک جو بھی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا کے اپنے ڈاکٹر سے دکھا کے اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور وہ ٹریٹیبل ہے. اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسری جو ہے انہوں نے کال کی ہے اسلامی بھائی نے کہ فالج ہوا ہے ان کے والد کو. تو فالج کی ایٹ سچ دیکھیں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اگر خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو گیا تو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نرسنگ کیئر. یعنی کہ آپ نے گھر میں کیئر کس طرح کرنی ہے، ان کی حفاظت. دیکھیں دوا اور ٹائم پہ دینا، اور ان کی جو فالج کی وجوہات عمومی طور پہ 2 بڑی آتی ہیں ہمارے یہاں، جس کو شوگر اور بلڈ پریشر کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کی ادویات پراپر طریقے سے یوز کرنا، ڈائٹ وغیرہ کا خیال رکھنا، یہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن جب مریض بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کام وام نہیں کر سکتا، وہ ہل جل نہیں سکتا، تو اس کی ہلنا جلنے کی ذمہ داری بیسیکلی گھر والوں کی بن جاتی ہے کہ اس کی جو پوسچر ہے، یعنی کہ وہ لیٹا ہوا ہے تو زیادہ ٹائم تلک ایک ہی انداز میں نہیں لیٹا رہے، اس کا کروٹ دلاتے رہیں، ٹائم بائی ٹائم کروٹ دلاتے رہیں. ایک ہی انداز میں لیٹنے سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنا کمر میں یا پیروں میں زخم ہو سکتے ہیں، جس کو بیڈ سورس وغیرہ کہتے ہیں، جو ایک الگ کمپلیکیشن ہوتی ہے اور ایک الگ تکلیف دہ بات ہوتی ہے مریض کے لیے بھی، اور مریض کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. باقی اس میں اور احتیاطیں اس میں کیا کر سکتے ہیں فالج کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب جو فالج کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، عمومی طور پہ جب یہ فالج ہوتا ہے تو یہ ہاسپٹل جاتے ہیں، CT اسکین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2-3 آبزرویشن وغیرہ کے بعد پیشنٹ عمومی طور پہ گھر پہ ہی آ جاتا ہے. جی. اب یہ ہوم کیئر پہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ کچھ عرصے تک تو توجہ ہوتی ہے پیشنٹ کے اوپر، گھر والے دیر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر توجہ گریجولی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فزیو تھراپی. بہت ضروری ہے.
اب جیسے فالج بیسیکلی ہوتا کیا، فالج اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اگر یہ پوری رائٹ سائڈ کی باڈی کچھ کنڈیشن میں رائٹ سائڈ کی چلی جاتی ہے، کچھ کنڈیشن میں لیفٹ سائڈ کی باڈی آپ کی سن ہو جاتی ہے یا مسل ٹون نہیں آ رہی ہوتی، تو ہوتا یہ ہے کہ جو دماغ کا وہ ایریا جو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، اس میں بلیڈ آ جاتا ہے یا کوئی انفارکٹ وغیرہ آ جاتا ہے. اب اس ایریا کو مسل اگر آپ کے جب تک کام نہیں کریں گے یہ ویسٹ ہونے لگتے ہیں، یعنی سمجھ لیں مسل جو ہمارے پٹھے جو ہیں اگر ہم ان کو موو نہیں کریں گے تو ان کی جو پروٹین وغیرہ جو ہے ویسٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ ہوتے فزیو تھراپی تھے. اب فزیو تھراپی ایک تو انیشیلی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے ہاسپٹل بیس، کہ آپ ہاسپٹل کے اندر جو طریقہ کار ہوتا ہے فزیو تھراپی سے اس سے کرا سکتے ہیں. دوسرا گھر کے اندر بھی آپ فزیو تھراپی اپنے ان مریضوں کی آرام سے بآسانی کر سکتے ہیں. صرف اس کی نارمل میتھولوجی یہ ہوتی ہے جو آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں، جیسے پاؤں کے جو اینکل جوائنٹ ہے یا گھٹنے کا جوڑ ہے، اس پہ ہلکی پھلکی آپ موومنٹ کراتے رہیں. سلو اینڈ گریجول موومنٹ ہوتی رہے گی، مسلس میں ورکنگ آتی رہے گی. اس کا تھوڑا وقت لگتا ہے، پہلے سینسیشن واپس آتی ہے، پھر اگر آپ فزیو تھراپی پرسسٹنٹ ہوتی ہے تو کچھ کنڈیشن میں موٹر ٹون بھی واپس آنے لگ جاتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ انفارکٹ یا ہیمریج کس ایریا کے اوپر کتنا زیادہ ہوا ہے. دوسری اس پہ ایک توجہ دلانی، موومنٹ جو ہے نا، جیسے ایک ٹانگ تو ڈیمیج ہوئی وہ پیرالائزڈ ہے، موو نہیں کر رہی، لیکن جو دوسری ٹانگ ہے وہ بھی آپ پیشنٹ لیٹا ہوا تو اس پہ توجہ نہیں ہوتی، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے تھرومبس یا ایمبولزم بن جاتے ہیں، وہ کیری کرتے ہیں، وہ ادر سورس بن جاتے ہیں، وہ اور زیادہ خطرناک، وہ اور خطرناک بن جاتا ہے. تو ان کو موبائلائز، جیسا آپ نے بھی توجہ دلائی نا، پیشنٹ کو موو کرتے رہیں، موو کرتے رہنا ہی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے پیشنٹ کو موو کرنا، خاص کر کے فالج کے مریض کو، کیونکہ وہ تو خود سے موومنٹ کر نہیں سکتا. اس لیے ہم لوگوں کی گھر والوں کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں کہ اپنے مریض کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی کال پہ ہم چلتے ہیں. بی پی ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. بی پی کے حوالے سے دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دوا وغیرہ جو ہے پراپر طریقے سے لیں گے. ڈوز کو مینیج کرنا پڑے گا. جو بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں آپ کے، وہ آپ کی جو بھی خوراک ہے اس کو پراپر طریقے سے مینیج کریں گے، اور ایک ڈوز پہ لے کے آ کے جہاں وہ کنٹرول ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی کہ یہ خوراک اتنی اس نے ٹائم پہ لینی ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز. دوسری یہ چیز کہ آپ پرہیز کی طرف زیادہ دھیان دیں. نمک وغیرہ جو ہے وہ بالکل بند کر دیں. اپنا نمک وغیرہ کا استعمال قطعی طور پہ نہ کریں. چکناہٹ وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کریں. اور اپنے کوئی بھی دوا اپنے معالج سے پوچھے بغیر مت استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کی بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے ایک چیز توجہ کے لیے دینی ہے کہ بلڈ پریشر نا ایک وقت کی ریڈنگ ہوتی ہے. جس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس وقت 190/90 مل رہا ہے تو ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے. ڈاکٹر ہمیشہ اکثر جو ہیں کمبینیشن میں دوا دے رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ بلڈ پریشر ہائی کے سمٹم ہر ایک کو مل جائیں ضروری نہیں ہے، اور مریض خود بتا دے کہ بلڈ پریشر میرا ہائی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے جو بھی کنسرن ڈاکٹر ہیں ویک میں ایک دفعہ جا کے ایک مستند طریقے سے بلڈ پریشر چیک کروا لیں. دوسرا اس کا وہ مشین بھی آتی ہے پورٹیبل، جی، وہ مشین گھر میں رکھ لیں، اس مشین سے آپ مانیٹر کرتے رہیں. تیسری چیز میں یہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر کی دوا جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر چیک کر کے ہی لیا کریں. چیک کر کے لیا کریں، مطلب وہ ایوری ٹائم وہ بلڈ پریشر چیک کرے پھر اس کو دوا کو لے. کیونکہ کبھی بلڈ پریشر کا پتہ نہیں، کبھی لوور سائڈ پہ ہے، آپ نے بلڈ پریشر کی دوا لے لی، وہ پھر مزید لوور سائڈ پہ چلے آتا ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس طرح تو ہر آدمی کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہوتی ہے کہ یار وہ بلڈ پریشر چیک کر سکے، اور ہر آدمی کر بھی نہیں پاتا ہے چیک. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں ڈاکٹر صاحب کرنا یہ ہوتا ہے کم از کم ہفتے میں علاقے میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی جان پہچان ہوتی ہے، جو کمپاؤنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، نرس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بلڈ پریشر لے کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی ریڈنگ آ رہی ہے. آپ اپنے ہفتے کا ایک چارٹ بنا لیں، ہفتے میں اگر 2 دفعہ بلڈ پریشر لیا، صبح کے ٹائم کتنا آ رہا ہے، شام کے ٹائم کتنا آ رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب کو اب دوبارہ اپنے بتائیں گے نا کہ میری یہ ریڈنگ آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی آپ کی میڈیسن ہو سکتا ہے ریڈیوس کرنا شروع کر دیں. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں بات وہی کہ فالو اپ جب تک آپ نہیں فالو آپ کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی بیماری میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے اس سے فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن اس کی پہ نہیں جا پائیں گا. اگلی کال میں فرما رہے ہیں کہ شوگر کا مسئلہ ہے ان کا، اور وہ بھی انکنٹرول ڈائبٹیز ہے.
اس میں بھی جو ان کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی دوا یہ استعمال کرتے ہیں وہ جو کوشش کریں کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کروائیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے, اور اسی حساب سے اس کو دوا کو رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے, کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک مینیجیبل ڈوز پہ لے کے, ایک مینیجیبل خوراک پہ لا کے آپ کو بتا دیں گے آپ کے ڈاکٹر کہ کتنی خوراک آپ کے جسم کو ضرورت پڑے گی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گولی یا ہو سکتا ہے 2 گولی, 2 قسم کی گولیاں آپ کو دے گا, اس میں متواتر ہو سکتا ہے آپ کو شوگر کی بھی ضرورت پڑے چیک کرنے کی, لیکن یہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. بہتر ہے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں ان سے رابطہ کر لیں, ڈائبٹک کے اسپیشلسٹ بھی ملتے ہیں, ان کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں, اور یا پھر جو کنسرن فزیشین ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یہ شوگر کے حوالے سے مشورہ لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دونوں مریض جو بیماریاں ہیں بلڈ پریشر اور ڈائبٹک, ان دونوں کے اندر نا پرہیز بہت امپورٹنٹ. جی بالکل, اور ان کا جو پرہیز ہے کم و بیش ایک جیسا ہی ہے. جی نمک بھی کم کرنا ہے, اور کھانے پینے کی کون سی چیزیں ریڈیوس کرنی ہے. کھانے پینے میں تو دیکھیں جو بھی آپ کی بلڈ پریشر کے حوالے سے, بلڈ پریشر بھی لے لیں, شوگر بھی لے لیں. بلڈ پریشر کے حوالے سے تو جو بھی نمکین آئٹم ہے, چاہے نمک کسی میں چیزیں ہیں, تو وہ تو آپ بالکل آپ کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ وہ ایک زہر کی کیفیت میں بن جاتا ہے کہ آپ نے وہ استعمال کرنا ہے, آپ کے نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, چائے کا بھی کوئی رول ہے؟ چائے میں بھی نمک کا استعمال نہیں کرنا ہے, لیکن کیفین ہے نا, وہ بڑھا دیتا بلڈ پریشر. اس کا استعمال کم کرنا ہے, اس کا استعمال کم سے کم رکھنا ہے آپ نے. یعنی کہ ایک تو بہت لوگوں کو عادت ہے کہ مگہ بھر کے چائے پینے کی عادت ہے, اس کو ریڈیوس کر دیں, کم سے کم کریں. ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. یہ دونوں چیزوں میں یہ دونوں بیماریوں میں کام کرے گی کہ آپ واک کریں. ایکسرسائز ہر آدمی نہیں کر سکتا تو واک کر سکیں. کیوں اکثر ہم یہ پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جن کو شوگر ہوتی ہے تو یا بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, یا بلڈ پریشر ہو تو شوگر بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں عمومی طور پہ, سب میں نہیں ہوتی لیکن عمومی طور پہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ ہوتی ضرور ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں اپنی شوگر کے لیے جو ہے اپنی میٹھی چیزوں کا, اشیاء کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیں. نمک وغیرہ کا استعمال بلڈ پریشر کے حوالے سے مین جو چیزیں ہیں ان سے بند کر دیں. چکناہٹ دونوں میں بند کر دیں. صحیح. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ دونوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کارڈیک پرابلمس کے. صحیح. ڈائبٹک پیشنٹ کو بھی جو ہے کارڈیک پرابلم کے کافی زیادہ چانسز پیدا ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح شوگر کے بلڈ پریشر کے مریض کو بھی جو ہے نا کارڈیک پرابلم کے. تو اس میں آپ اوپر سے وہ یوز کریں جو چکناہٹ والی اشیاء ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھائیں گی. اس پہ ہم پچھلی دفعہ تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح جا کے آپ کے ہارٹ پہ اس پہ جو ہے بلاکیج کرتی ہیں, پھر ہارٹ اٹیک کے معاملات بنتے ہیں. تو ان چیزوں کو سیریسلی لیں, چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہیں یہ کہ ہم نے دوا لے لی اور اس کے بعد بالکل چھوڑ دیا. شوگر اور بلڈ پریشر بڑی جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے. اس کے گرمی کے حوالے سے کچھ ہم اپنے ٹاپک سے بالکل ہی الگ ہو گئے, تو تھوڑا سا اگر گرمی کے حوالے سے کچھ اور مدنی پھول مل جائے. بالخصوص دیکھیں گرمیوں میں 2 چیزیں بڑی کامنلی ہمیں نظر آتی ہیں, ایک ٹائیفائڈ فیور اور ایک ملیریا. اس کی کیا خاص وجہ ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے, ایک ملیریا بھی ہوتا ہے, دوسرا موشنز وغیرہ بیماریاں, گیسٹرو پیٹس جو بچوں کے وارڈ ہیں, ان کی تو اس پہ پہلے توجہ دے دیتے تھے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہو جائے جی بچوں میں اور بڑی ایج میں, جیسے اولڈ ایج میں ان کو موشنز کی جو مسئلہ ہو جاتا ہے نا, ویبریو کالرا, یہ پھیل جاتا ہے. تو گرمی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ گرمی سے اس کا تعلق ڈاکٹر صاحب اس کا ایسے بنتا ہے کہ گرمیوں میں ہم پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, پینے کی. ایک ویسے تو اتنی توجہ نہیں آ رہی ہوتی لیکن بڑھ جاتی ہے. دوسرا کچھ ٹیمپریچر کا فرق ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں, کچھ وائرس ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ خاص ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ اسی ٹیمپریچر میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اب جیسے یہ جو جراثیم شدھ پیدا کرتے ہیں, انفیکشن پیدا کرتے ہیں, ویبریو کالرا ہے, ای کولا ہے, یہ مشہور ہیں جو موشنز وغیرہ کر دیتے ہیں, ان کا خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے. جیسے ہیٹ ہوئی تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو گرمیوں میں یہ اس طرح کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. وائرل انفیکشن کا بریک تھرو ہو جاتا ہے وہ, لیکن ماسکیٹو انڈیوس ہوتا ہے, مچھروں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب گرمیوں کے اندر یہ یوں بڑھ جاتا ہے کہ ان کا ٹیمپریچر ہائی ہے, ہیٹ ہوتا ہے, کچھ جراثیم ایکٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں, پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے. پھر دوسرا جو پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں یا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کنٹرول سینیٹائزیشن کے تھرو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کہ صاف پانی نہیں ہے یا مکس پانی ہے یا اس خراب پانی ہے یا آلودہ پانی ہے, اس کا استعمال ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتے ہیں. ابھی جیسے موشنز پہ ہم لیتے ہیں, اب ذرا موشنز کی جو ڈاکٹر صاحب جو تعریف ہوتی ہے نا
وہ 2 یا 3 دن سے زائد اگر ہو رہے ہوں تو انڈر ڈیفینیشن یہ آئے گا ڈائریا کی. ٹھیک ہے. لیکن اکثر مریض آتا بولتا ہے ایک ہی دن میں موشن, ایسا ہے بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ کمپلین لے کر آتا ہے کہ جی صبح سے 5 دفعہ موشن ہو گئے یا 6 دفعہ موشن ہو گئے. اب یہ فل واٹری ہو تو پھر ہم اس کو لے لیں گے. ہاں بالکل. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں مریض سے تو مریض سے آپ کو نکلوانا پڑتا ہے کہ آپ کو اگر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, صحیح, قبض کی شکایت ہو گئی ہے. اب وہ قبض کو بھی ڈسینٹری کو بھی قبض میں شمار کر لیتے ہیں. جب آپ ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں مریض سے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے نہیں کہ جی اس کو قبض نہیں ہے, اس کو ڈسینٹری ہے بیسیکلی. ڈسینٹری مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیٹ میں گڑبڑ ہو, پیٹ میں درد کی کیفیت ہو اور بار بار حجابت محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ فیل نہیں ہوتا. تو اس میں یہ بیسیکلی کمپلین ہوتی ہے, قبض کی شکایت ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے اس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کے موشن اس کے جو ہیں آپ کے 6 7 8 واٹری موشن ہو گئے ہیں, لوز موشن ہو گئے ہیں, یا بار بار جو ہے آپ کو حجابت محسوس ہو رہی ہے تو آپ مریض آگے یہی بولتے ہیں کہ جی مجھے لوز موشن ہو رہے ہیں یا مجھے موشن کی تکلیف ہو رہی ہے. اب ایسی صورت میں ڈاکٹر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ سب سے پہلے پیشنٹ خود بھی یہ دیکھ لے کہ اس موشن کی وجہ سے مجھے کتنا ڈیمیج ہوا ہے. وہ بڑا سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی ہائیڈریشن لیول جو ہے نا اپنا وہ چیک کر لے کہ پانی کی کمی اس میں کتنی ہوئی ہے, کیونکہ موشن اس نے پاس کیے ہیں لوز واٹری پانی کی طرح موشن ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی پانی کی کمی بھی ہوئی ہے. آسانی طریقہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو چیک کر سکتا ہے, اپنی جلد کو چیک کر سکتا ہے. زبان اگر ڈرائی ہو, خشک ہو, ہاتھ لگا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. خود کی کیفیت نفس جو ہے وہ بھی ہلکی چل رہی ہوتی ہے, ڈوب سی کیفیت ہوتی ہے, کوئی نقاہت کی کیفیت ہوتی ہے, پٹھوں میں پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری کیفیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار جسم کا پانی ضائع ہوا ہے اور جسم کی نمکیات ضائع ہوئی ہے. اب ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو وہ کیا کرے گا, آپ کی پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش وہ تو ڈرپ لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ پانی کی ریکوائرمنٹ دیکھیں یہاں انڈیکیشن بنتی ہے, وہاں پہ تو ہم اس کو روک نہیں سکتے نا. یہ تو ڈرپ لگا ہے دینے, گرمیوں میں آپ کو بھی پتا ہے ڈرپ کا سیزن ہوتا ہے. جی بالکل, میں آتا ہوں اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن اس میں اس کو ریکوائرمنٹ بن گئی ہے, اس کی باڈی کی ضرورت. یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم انڈیکیشن بتا دیں کہ یہ انڈیکیشن ہو تو ڈرپ لگ جائے گی. جی اس میں دیکھیں اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے, اگر آپ منہ سے نہیں لے سکتے تو 2 صورتیں ہیں. اگر آپ کو لوز واٹری موشن ہوئے ہیں, موشن ہو رہا ہے اور الٹیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کی کوئی چیز پیٹ میں پچ نہیں رہی, کہ اب آپ منہ سے کھانے والی بھی کوئی چیز نہیں لے سکتے, آپ پینے والی بھی نہیں لے سکتے, تو آپ وہ ڈی ہائیڈریشن کیسے ختم کریں گے اپنی؟ ایک ہی راستہ آپ کا پڑتا ہے کہ نس کے ذریعے آپ کو وہ چیز پرووائڈ. مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی بستر پہ آ جائے مریض تب جا کے ہم ڈرپ لگوائیں؟ نہیں, دیکھیں بستر پہ کیوں آئے گا مریض, آپ کی کیفیت کا اندازہ مریض کو بہتر ہوتا ہے, وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اب یہاں ڈیسیجن ڈاکٹر نے لینا ہے نا. صحیح. اب ڈاکٹر فرض کریں کہ کوئی ایسا ڈاکٹر مل جاتا ہے کہ جس نے ڈرپ لگانی ہے ہرال کے اندر. ارے مریض بھی تو خود بول رہا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ڈرپ لگا دیں, وہ انجیکشن بھی لگا دیں. یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ مریض آگے سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے, تو بعض ڈاکٹر صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی لگا دیتے ہیں کہ یار اس کو یہ یہاں لگوائے گا, باہر جا کے لگوائے گا ضروری ہے, تو اس کو لگا دیتے ہیں اس کو. لیکن اس سے آگے سے خود سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے, ڈاکٹر کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ واقعی آپ کو نیڈ ہے یا نہیں ہے, اور پھر خود بھی یہ جج کر لے کہ یار مجھے واقعی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں اگر آپ ڈرپ وغیرہ لگوانے جاتے ہیں تو آپ 500-600 روپے کا آپ کا آرام سے لگ جاتا ہے, خرچہ ہو جاتا ہے. آپ گھر میں پانی پی لیں, نمکول بنا کے پی لیں, یا اپنا کیلا لے لیں, سب سے اچھا کیلا لے لیں, دہی لے لیں. یہ نارمل چیزیں ہیں جو آپ کو پیٹ کے نظام کو بہتر کر سکتی ہیں. بالخصوص پانی کا استعمال زیادہ کر لیں, صحیح, ORS کا پانی پی لیں, نمکول بنا کے پی لیں. ان کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کافی حد تک جو ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نہیں لے پا رہے ہیں, صحیح, کمزوری محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ, زبان بھی خشک ہو رہی ہے, چکر بھی آ رہے ہیں, جسم میں درد بھی ہو رہا ہے, اور آپ منہ سے بھی نہیں کھا پا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو لگا دیتے ہیں. تو ڈاکٹر نے لگا دی ڈرپ تو لگ گئی, خود سے جا کے نہ لگوا لیں, خود سے نہ لگوائیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر ویسی بھی لگا رہے ہو تو کیا منع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو؟ وہ اپنی جج کریں نا خود ہی, آپ کی کنڈیشن. میں نے وہی کہا صاحب تو بول رہے ہیں آپ کو تو ڈرپ لگے گی, انجیکشن بھی لگے گا. نہیں, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے ڈرپ دینے کا مقصد کیا ہے, آپ کے جسم میں جو پانی کمی ہے اس کو پورا کرنا.
ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم کوئی انجیکشن بھی تو لگاتے ہیں, وہ بھی تو کوئی فائدے کا ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو بیسک پرائم ضرورت اس وقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانی کی کمی پوری کرنا. انجیکشن طاقت کی ایک الگ چیز ہے, لیکن جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہمیں جسم کی کمی جو پانی کی ہو رہی ہے اس کو پوری کرنا ہے. اگر وہ ریکوائرمنٹ مریض بھی سمجھتا ہے, کیونکہ آج کل اتنا آپ کا یہ سمجھ لیجیے کہ ایکسپوجر ہے, بہت زیادہ میڈیا کا ایکسپوجر ہے, وہ سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کے بعد کہ یار ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, کمزوری ہو رہی ہے. تو اس میں اگر یہ بالخصوص سمپل سا فارمولا ہے, اگر کوئی چیز آپ کھا نہیں سکتے ہیں تو آپ کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ کھا نہیں سکتے ہیں تو آپ کو یہ انڈیکیشن بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ کھا پی سکتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیکیشن نہیں بنتی, آپ ایزیلی. یہ کنسپٹ بھی تو ہوتا ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں. آپ پانی اورلی جو لے رہے, جیسے کوئی اورلی نمکول لے رہا ہے یا ڈی ہائیڈریشن سولوشن بنا کے لے رہا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, پی تو رہے ہیں, فروٹ بھی لے رہے ہیں, کیلے بھی لے رہے ہیں, لیکن ریکوری اس ریٹ پہ نہیں ہو رہی جس ریٹ پہ ڈرپ. یہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ نفسیاتی عمل ہوتا ہے سارا کا سارا کہ یار مجھے ایک ڈرپ لگ گئی ہے اور یہ مجھے کچھ ہو گیا ہے, میں ٹھیک. حالانکہ آج کل میرے خیال میں ڈرپ کا بھی شاید اتنا سیزن نہیں ہے جتنا وہ چھوٹی شیشے والی بوتلوں کا سیزن چل رہا ہے, کہ وہ چھوٹی بوتلیں لگا دی جاتی ہیں تو مریض یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ڈرپ لگ گئی ہے, ڈرپ لگ گئی ہے, ڈرپ لگ گئی ہے. حالانکہ وہ ڈرپ نہیں ہوتی, انجیکشنز ہوتے ہیں بیسیکلی. اس ڈرپ کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کیا؟ بالکل, اگر انڈیکیشن نہیں ہے تو بالکل سائیڈ افیکٹس تو ہیں, ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اس کے جو سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے پیروجینک سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں, کہ اس کو شیورنگ ہو جاتی ہے, بخار چڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ ڈرپ کے اندر کوئی ایسا پیروجن ملا ہوا ہو جو آپ کو عموماً کمپلین یہی آتی ہے کہ پیروجینک سائیڈ افیکٹ. ریموٹ ایریاز کے اندر ہم چلے جائیں یا تھوڑا اس طرح کے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پتہ نہیں کون سی کوالٹی کی اویلیبل ڈرپ ہے. ایک اب ڈرپ کی کوالٹی بھی تو نہیں پتا نا کہ کون سا پانی اس کے اندر موجود ہے. جی بالکل, فلوئڈ ہی تو ہوتا ہے, تو کون سی کوالٹی ہے. پلس آج کل جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی سرنج انڈیوس ہے زیادہ, موسٹ کامن. اب جیسے کسی کی لگ گئی, دوبارہ وہ ڈرپ استعمال ہو گئی یا وہ کوئی سرنج اس طرح کی استعمال ہو گئی, یہ کیسز اب بڑھنے لگ گئے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی انجیکٹیبل لگانے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے. صحیح. اور کہ واقعی آپ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پھر جس قسم کے حالات ہیں, جس قسم کی سچویشن ہے, اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ خطرے میں موجود ہوتے ہیں, کہ اس قسم کے رسک فیکٹرز میں آ جاتے ہیں کافی زیادہ. تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور نالج کی بھی ضرورت ہونی چاہیے, اویئرنیس کی بھی ضرورت ہونی چاہیے کہ کہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایسا ہوگا کسی بچے وغیرہ کو جیسے 2 سال 3 سال کے ہیں, ان کو ڈائریا وغیرہ عموماً گرمیوں میں ہو جاتا ہے, تو ایک نارمل سی وہ میتھولوجی یہ ہوتی ہے کہ نمکول بنا کے گھر میں رکھے رہیں, جیسے ہی موشن ہو ویسے ہی ORS وغیرہ یا نمکول وغیرہ پلا دیں. بالکل اس میں پلا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کسی ڈاکٹری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو جو ہے نا آپ کو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے, پھر آپ جا کے جو ہے نا ORS پلائیں گے. صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں آپ موشن کی دوا نہ دیں, اس کو ORS پلائیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہ جیسے ابھی موشن شروع ہوگا تو فوراً اپنے میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتے ہیں, تو موشن روکنے کی دوا بھی تو آتی ہے, اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ موشن روکنے کی دوا جو ہے, دیکھیں اب یہ عام دوا ہے, اصل میں عام پریکٹس یہی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے یہ اس قسم کی پریکٹس کی کہ اسٹور سے جا کے آپ نے موشن روکنے کی. میں نے جتنے بھی کنسلٹنٹ کے پرسکرپشن جو میرے رہے تجربے میں, کسی بھی کنسلٹنٹ کو یہ پرسکرائب کرتے ہوئے نہ دیکھا ہے کہ جس کو موشن ہو رہے ہوں اور انہوں نے یہ موشن روکنے کے لیے دوا دی ہو. ہاں کاز ٹریٹ کرنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں, بالخصوص یہ موشن روکنے کی دوا نہیں دی جاتی. ہاں بالکل, لیکن مریض تو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ یار میں نے 1 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے, یا 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے, یا 3 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے. کوشش اس کی یہی ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ ایسی ادویات وغیرہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ لیں. کچھ کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں ہم نے کہ وہ ادویات ایسی استعمال کر کے آئے, ان کو پیریٹونائٹس ڈیولپ ہوا ہے, ایکسٹرا زیادہ دوا استعمال کر لی انہوں نے, تو وہ آنتیں جو ہیں اندر سے کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات آنت پھٹ بھی جاتی ہے اندر, جس کی وجہ سے بڑے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں کے اوپر. آج کالز اگر ہم نے, یا خلیل بھائی اگر آپ ہم کو تیار ہو گئے خلیل بھائی تو چلیں کالز دے دیجیے. احمد صدیقی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں
मदनी क्लिनिक के लिए सवाल है कि 4-5 महीने हो गए मेरा जिस्म जो है ना सोया हुआ है और बहुत अकड़ा हुआ है, पेट के ऊपर से बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ है। तो टेस्ट करवाए तो यूरिक एसिड आया हुआ है, और तो इसके लिए कोई दवाई, कोई रूहानी इलाज या कोई तजवीज़ फरमा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह सजल अर्ज करते हैं आपको। अगली कॉल दीजिए। वालिय हजरत, मेरी राइट किडनी में स्टोन हो गया है 4 mm का, उसका कोई इलाज हो तो बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सजल अर्ज करते हैं। अगली कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे मैदे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मुझे इसके बारे में कुछ बता दें कि मैं क्या इस्तेमाल करूँ और क्या एहतियात करूँ कि इसकी वजह से मेरा मैदा सही हो जाए। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। अगली कॉल दीजिए। वालदा के बारे में मुझे पूछना था कि उन्हें स्लिप डिस्क हो रहा है और फिर शाइटिका पेन हो रहा है, तो आप दुआ और दवा बता दीजिए। इंशाअल्लाह उससे बात करते हैं। अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बारे में हल करते हैं आपका। आगे कॉल दीजिए। अगली। सैयद वकार हुसैन बात कर रहा हूँ कराची, बाबुल मदीना कराची से। असल मेरी वाइफ के साथ ना बीमारी है, हाथों में सीड्स क्राइसिस नाम की जल्द की बीमारी है। उसके इलाज के बारे में कुछ मुख्तलिफ जगह से इलाज करवा लिया, वो सही नहीं हो पा रही, उसके बारे में मालूम करना है। एक्जिमा है, एक्जिमा से बड़ी बीमारी है, सीड्स क्राइसिस जल्द की बीमारी, जिसमें खाल झड़ती है हाथों की, ना हाथों की और पाँव की। इंशाअल्लाह करते हैं। सलमान भाई, पहली कॉल, जिस्म सोया हुआ है। डॉक्टर साहब ये जो पहली कॉलर है ना, ये इन्होंने खुद ही बता दिया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड पे पहले हम तवज्जो ले लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों होता है। इसकी अपनी खुद एक कॉम्प्लिकेशन है। अभी जैसे आपने खाने पीने की एहतियातें बताई थी, यूरिक एसिड नॉर्मली ये जैसे गोश्त है, बेकरी के आइटम है, इसकी वजह से ये नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पानी वगैरह की कमी हो, एज ज़्यादा हो तो किडनी फंक्शन वैसे थोड़े रिड्यूस हो रहे होते हैं, तो यूरिक एसिड बॉडी में रेज होने लगता है। यूरिक एसिड जब रेज होता है तो सबसे पहली जो अमूमी कंप्लेन जो आती है ना, पाँव के पंजों में, अंगूठे में दर्द आने लग जाता है। तो इनको अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपनी ये डाइट, बिलखुसूस गोश्त, बेकरी के आइटम और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये तो रिड्यूस बंद कर ही देने चाहिए। एक दूसरा, फिर इनको अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसकी मेडिसिन आती है वो प्रॉपर वक्त के साथ ले लें और इसको मॉनिटर करते रहें। जैसे हर महीने में एक दफ़ा कम से कम यूरिक एसिड लेवल अपना रीचेक ज़रूर करा लें। बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें फिर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बल्कि जितनी भी कॉल्स आई हैं इसमें मुझे एक बड़ी कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें रिपीटेडली फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो अब तक कॉल्स हमारे पास आई हैं कि अपने भी जो भी कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ आपने फॉलोअप ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपने उनके साथ फॉलोअप छोड़ दिया तो आपके लिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। तो बेहतर है एक फॉलोअप ज़रूर लें ताकि वो आपकी सेहत जो अप डाउन होने के चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सके, कम से कम कर सके। अगली कॉल हम साहब, सीधे गुर्दे में इन्होंने बताया 4 mm की स्टोन है इनका। इनके लिए तो मदनी मशवरा इनको यही है कि ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और 4 mm साइज़ बहुत छोटा है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है कि जिसमें परेशानी हो। अनटिल पोजीशन क्या है, पोजीशन इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। पानी का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार का मतलब है, मतलब ये 16 से 20 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उसमें मुमकिन है कि ये अक्सर ये उमूमी तौर पे एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें आप कुछ बंदी भूल देंगे गुर्दे के हवाले से। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक सेकंड, माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम अगली सवाल की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो तीसरे कॉलर है, इन्होंने बताया कि इनको मैदे में प्रॉब्लम है। जी, अभी मैदे में प्रॉब्लम क्या है वो ना पता, मुमकिन है कि बदहजमी होगी, यहाँ पे तेजाबियत वगैरह का मसला होगा। तो मतलब इनके लिए जो हमारे हिसाब से मदनी मशवरा बनता है, दो चीज़ें हैं कि एक तो अपनी डाइट के ऊपर ख्याल करें, देख लें क्या खाने पीने में क्या है, वक्त पे खा रहे हैं नहीं खा रहे, नींद पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट से हट के चीज़ें हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। सही, ठीक है ना, कि आप वक्त पे भी ग़िज़ा नहीं खा रहे होते हैं,
नींद भी आप पूरी नहीं कर रहे होते हैं, दवा का आप लेकिन प्रॉपर खा रहे होते हैं, डॉक्टर साहब दवा तो मैं प्रॉपर खा रहा हूँ, दवा आपने प्रॉपर खा ली, नींद आपने 3 घंटे की सही। स्ट्रेस में आप आएंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह आप कोई और एक्टिविटीज में तो नहीं शामिल होते, जैसे किसी को चाय पीने का ज्यादा शौक होता है, किसी को स्मोकिंग करने का ज्यादा शौक होता है, तो इनके ऊपर आते हैं। तो ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इनको चीजों को बढ़ाते हैं और वो पैदा भी करते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दे लेंगे, इन चीजों से भी थोड़ा रिड्यूस करें, ये परहेज जरूरी, बहुत जरूरी है। साथ में अद्वियात प्रॉपर लें, और अद्वियात लेने के बाद भी अगर इनको आराम नहीं आता है तो इसका एक टेस्ट होता है, वो अगर करवाएंगे तो वो बाजू का जरासीम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हो सकता है कि वो खुदा ना खास्ता जरासीम की वजह से ना, तो उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो भी करेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले का हल निकल ये देख लेते हैं इनकी कितनी हिस्ट्री आ रही है। जी, इसमें एक काम और इनको करना चाहिए कि कम से कम चहलकदमी 40-45 मिनट रोजाना की जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बिलखुसूस रात के खाने के बाद ये आदत डालें अपनी, इनिशियली जो है 10-15 मिनट से स्टार्ट लें, जैसे जैसे टाइम ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, जब वो 40-45 पे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये खुद महसूस करेंगे कि इनके निज़ाम हज़म काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और अद्वियात में भी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल काफ़ी कमी आ जाएगी। सही। अगला कॉल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्लिप डिस्क के हवाले से, आपका काफ़ी फेवरेट चीज़ है ये। फील्ड में कैसे ये डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट है ना, ये तो मेरे ख्याल से इनका MRI भी हुआ होगा, डायग्नोज पेशेंट भी है, तो इनको जो इनकी सपोर्टिव मैनेजमेंट भी चल रही होगी, जो जिसने भी डायग्नोज किया होगा, MRI हो चुका, इनकी जो sciatica अब जो है, अभी इसमें डिपेंड करता है, अमूमन लेवल तो L4 L5 की अक्सर हो रहे होते हैं स्लिप डिस्क में जी। अभी डिपेंड करता है कि इनकी नर्व कंप्रेस कितनी है, लेवल ऑफ कंप्रेशन कितना है। अब ये न्यूरो सर्जन होता है, वो ही डिसाइड करता है कि जैसे आपकी नर्व ठीक ठाक डैमेज है एक, या नर्व बहुत ज्यादा कंप्रेस हुई हुई है। दूसरी चीज जो पेशेंट के साइड पे होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, कि मतलब पेन कितनी होती है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, और डॉक्टर साहब जो दवा दे रहे हैं वो दवा कितनी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। तीसरी चीज में इंपॉर्टेंट होती है फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। चौथी चीज होती है रिलैक्सेशन, थोड़ी जिनको एंजाइटी के इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, या ज्यादा देर बैठने के होता है, वजन ज्यादा होता है, उनमें स्लिप डिस्क हो जाती है और रिस्क भी हो जाता है। उसके बाद इनकी जो होती है मेन होता है कंप्लेन जो आ रही होती है, पेन जो तजुर्बे के साथ जो देखा हुआ है मेरा, वो फिजियोथेरेपी हो, प्रॉपर मेडिकेशन तरीके से हो, और उनका अगर बैक का मसाज होता रहे फ्रीक्वेंटली, तो ये sciatica की पेन किसी हद तक रिड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर लेवल ऑफ कंप्रेशन अगर आपका बहुत ज्यादा हुआ है, न्यूरो सर्जन अगर इंडिकेट कर देता है कि सर्जिकल ऑप्शन के ऊपर जाना है, तो फिर सर्जिकल इंडिकेशन इसकी बनती है। मतलब अपने जो भी न्यूरो सर्जन है वो जो आपको एडवाइस करेंगे उसको न्यूरो सर्जन लाजमी, न्यूरो सर्जन एडवाइस किया। खलील भाई आप कुछ अर्ज कर रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पथरी के हवाले से जो कॉल थी, इसके लिए घरेलू इलाज अर्ज करना था। पित्ते में पथरी हो या मसाने में, इसके लिए मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने एक बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज अता फरमाया है कि 46 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी सादे कागज़ पर आप लिख लीजिए, और फिर इसे किसी बोतल वगैरह में डाल लें, और फिर इसका जो पानी होगा इसको धोकर जो है पीते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से जो है ये जो पथरी होगी रेज़ा रेज़ा होकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल निकल जाएगी। इसी तरह से ये दूसरा इलाज जो घरेलू इलाज है, ये भी मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का अता करदा है। आप फरमाते हैं कि कच्चे पपीते पर, पपीता एक फल है, और कच्चा पपीता आमतौर से घरों में गोश्त वगैरह गलाने के हवाले से इस्तेमाल में आता है। तो कच्चे पपीते को ले लीजिए, और करना इसका क्या है कि 10 ग्राम जो है पपीता अंदाज़न, इसको जो है ना कुछ बारीक कर लें, और बारीक करने के बाद इस पर जो है सफ़ेद या काला नमक जो है वो आप छिड़क लें, और फिर इसके बाद कुछ काली मिर्च भी इस पर छिड़क ली जाए, और इस तरह से 10 ग्राम अंदाज़न जो है आप इसको खा लें। और ये आपने दिन में 3 मरतबा ऐसे करना है, दिन में 3 मरतबा 10-10 ग्राम पपीता जो है आपने इस्तेमाल करना है। और कुछ दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है ये जो
پتھری کے حوالے سے جو آپ نے شکایت بتائی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. اسی طرح سے یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی کال تھی جی. تو اس کے حوالے سے بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے مینڈک سوار بچھو کے اندر یہ علاج آپ تحریر فرماتے ہیں. یہ علاج آپ نے کرنا ہے 7 روز تک یعنی 7 دن تک. اور اس میں کیا آپ نے علاج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک درمیانی سائز کی مولی، یہ ایک سبزی ہے اور بہت ہی مشہور سبزی ہے، ایک درمیانی سائز کی مولی آپ کاٹ لیں اور پھر اس پر جو ہے ایک لیمو جو ہے لیمن جو ہے وہ چھڑک لیں، یعنی اس کا رس جو ہے اس پر چھڑک لیں. اور پھر نہ نمک لگانا ہے نہ کوئی دیگر مسالہ، صرف اسی طرح سے ہی اس کو جو ہے صبح نہار منہ اس کو استعمال کر لیں اور پھر 1 گھنٹے تک جو ہے آپ نے کچھ نہیں کھانا. تو اس طرح جو ہے یہ 7 روز تک انشاءاللہ عز و جل کیا جائے تو یورک ایسڈ جو ہے یہ معمول پر اللہ عز و جل نے چاہا تو آ جائے گا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ مولی یا کوئی بھی ایسی چیز کھائیں کہ جس سے منہ میں بدبو ہو جائے تو ہمارے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ جب بھی اس طرح کی کوئی تحریر عطا فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ احتیاط بھی عام طور سے لکھتے ہیں کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں داخلہ جو ہے وہ منع ہوتا ہے. تو اس لیے جب اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ یہ کر رہے ہیں نہار منہ تو پھر جو ہے مسجد میں جانے کے حوالے سے آپ کو اس کا خیال کریں. بہتر یہی ہے کہ جب آپ یعنی کہ مسجد وغیرہ سے فارغ ہو جائیں فجر کی نماز کے بعد تو پھر ہی یہ علاج کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں جو آپ نے سلپ ڈسک کے حوالے سے جو مدنی پھول دیے ہیں اس میں ایک چیز کا اور ان کو خیال کرنا چاہیے، وہ ہے ان کا وزن، ویٹ کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. باقی جو کنسرنٹ ہیں نیورو سرجن ہیں وہ ایک چیز کی اور توجہ دلانی تھی اس میں کہ جو میٹرس کا جو استعمال ہوتا ہے نا، میٹرس عموماً جو گدا جس پہ سو رہے ہوتے ہیں اس کو ری چیک کرنا ہوگا. اب یہ آرتھوپیڈک بیڈ کے نام سے آ چکے ہیں مارکیٹ میں، وہ ہوتے بھی بڑے ایکسپینسو لیکن وہ ہوتے سخت ہیں. ان کا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ آپ کی جو مہروں کے اندر جو کرو آ رہا ہوتا ہے، گدا اگر آپ کا خراب ہے، آپ گدے پہ آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہیں اگر، تو آپ کا جو کرو ہے مہروں کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اس میں سلپ ڈسک کی پین ایگریویٹ ہوتی ہے اور جن کو اگر نہیں بھی پین ہو تو سلپ ڈسک یا مسکولر پین ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو گدے کا استعمال آپ کر رہے ہیں اس کی جگہ کسی سخت چیز کا استعمال کر لیں. اگر زمین پہ سونا ان کے لیے مناسب ہے تو زمین پہ سوئیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اسٹریٹ کوشش کریں کہ جو آپ کے اسپائن ہے یا بیک ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو، اس پوزیشن میں سوئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں مزید جو احتیاطیں ہیں جیسے وزن اٹھانے کے حوالے سے، چلنے پھرنے یا سیڑھیاں چڑھنے کے حوالے سے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشاورت کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کی جو پوزیشن ہے ایکچوئل آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو زیادہ علم میں ہوگی تو وہ اور بہتر طریقے سے آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر مشورہ دے سکیں گے. کوئکلی سوریاسس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دے دیجیے. سوریاسس کی جو بات کی ہے اس میں بس ایک چیز میں بتاؤں گا، یہ بڑی صبر آزما بیماری ہوتی ہے، بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سوریاسس جو نا بیسیکلی جو اسکن کی ایک بیماری ہے لیکن اس کے ڈفرینٹ آرگن یعنی پوری باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. جی. کچھ یہ کچھ کنڈیشن میں موروثی بھی ہوتی ہے، کچھ کا ابھی تک کاز ان نون ہے، کچھ وائرل انڈیوس بھی ہوتی ہے، لیکن جن کو سوریاسس ونس ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر جو سوریاسس کے اندر پرابلم آتی ہے اسکن کے یعنی جلد کے اوپر اسکیل بن جاتے ہیں، سفید سفید رنگ کی خشکی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی اس میں سے بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیکن سیزن ہوتے ہیں، جیسے سردیوں کے اندر سوریاسس کے اسکیل یعنی سوریاسس آپ کا بڑھ سکتا ہے. ایک دوسرا، جب بھی آپ اسٹریسفل کنڈیشن میں ہوتے ہیں یعنی ذہنی دباؤ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی سوریاسس آپ کا بڑھ جاتا ہے گا. دوسرا، اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز تو مارکیٹ میں بہت سارے یہ اسکن اسپیشلسٹ کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک اویلیبل ہیں. اگر وہ اس کے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں. لیکن سوریاسس کو ٹریٹ کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ سوریاسس کی وجہ سے ایک بیماری ہونے لگ جاتی ہے سوریاٹک آرتھرائٹس، یعنی جیسے جوڑ جو ہوتے ہیں نا، یہ جوڑ متاثر ہونے لگتے ہیں تو پھر بھی جوڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوریاسس آپ کو کس ایج میں ہوا. کچھ کو اگر ینگ ایج میں ہو گیا تو ان کی کمپلیکیشن آپ کو زیادہ آ سکتی ہیں. اگر اولڈ ایج میں یعنی 30 سال یا 40 سال کے بعد سوریاسس کی بیماری ہو رہی ہے
تو کمپلیکیشن کے رسک تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے زیادہ رابطہ کر لیں. اسکن کے لیے بس ایک مشورہ یہ ہوگا کہ سردی کے انوائرمنٹ, ڈیمپ انوائرمنٹ اور اسٹریسفل کنڈیشن کو بچا کے رکھیں گے تو ممکن ہے کہ یہ سوریاسس جن کا ایگریویٹ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کالز آج سلسلے میں کافی زیادہ ہیں. خلیل بھائی اگر آپ کچھ اس میں عرض کر دیں. یہ جو ہمارا موضوع ہے گرمیوں کے حوالے سے, موسم گرما کی احتیاطیں, اس حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے. لو سے حفاظت کے حوالے سے 6 گھریلو علاج میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ, تو یہ عرض کرنے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو لو لگ جائے, ہیٹ اسٹروک وغیرہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے, تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ سماعت فرمائیں. تھوڑی دیر ٹاپک پہ آتے ہیں. لو سے حفاظت کے حوالے سے ایک گھریلو علاج یہ بھی ہے کہ دھوپ میں نکلنے سے قبل کچی پیاز گھس کر ناخنوں پر لگا لیجئے. یاد رہے کچی پیاز کی یا کسی بھی طرح کی بدبو کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. نمبر 2, کچے آم. یہ ہمارے سامنے بھی کچے آم رکھے ہوئے, کیری انہیں کہا جاتا ہے, کا لیپ بنا کر پاؤں کے تلووں پر مالش کیجئے. اور نمبر 3, کھانا پینا تقریباً 250 گرام بیسن یعنی چنے کی دال کا جو آٹا ہوتا ہے, تقریباً 250 گرام بیسن میں 10 گرام کافور شامل کر کے پانی میں گھول کر بدن پر لگانے سے ٹھنڈک ملتی ہے اور گرمی دانے بھی نہیں ہوتے. اگر کافور شامل نہ کریں تب بھی فائدہ ہو سکتا ہے مگر کم. اسی طرح سے چوتھا علاج یہ ہے کہ ٹماٹر کی چٹنی یا ناریل کھائیے, تو اس سے بھی جو ہے لو سے حفاظت رہتی ہے. نمبر 5, گرمیوں میں کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے لو نہیں لگتی, تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور چھٹا علاج جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ دھوپ سے آنے کے بعد پیاز کا تھوڑا سا رس شہد میں ملا کر چاٹنے سے لو کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ احتیاطیں تھیں موسم گرما کے حوالے سے کہ, اور پھر اس کا علاج کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ لو لگ جائے اور ہیٹ اسٹروک وغیرہ کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ کیا علاج کریں. تو ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا گھریلو علاج جو کہ بہت آسان بھی ہے, وہ سماعت فرمائیں. لو لگنے ہیٹ اسٹروک کا گھریلو علاج, اس میں 2 چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ہے, وہ ہے مربع آملہ. نمبر 1, کیری یعنی کچے آم. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچے آم کیری, اس کی مقدار آپ نے لینی ہے 25 گرام. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پودینہ, جو تازہ پودینہ ہوتا ہے, یہ بھی اس گھریلو علاج میں استعمال کرنا ہے. کیری اندازاً 25 گرام اور یہ جو تازہ پودینہ ہے تقریباً 10 گرام. دونوں چیزوں کو کرنا کیا ہے, طریقہ استعمال سماعت فرمائے کہ کیری اور پودینے کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں. یعنی 25 گرام کیری اور پودینے کو جو 10 گرام آپ لیں گے, ان دونوں کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابالیں. اس کے بعد ٹھنڈا ہونے پر 1 چمچ چینی شامل کر کے دن میں چند بار تھوڑا تھوڑا پئیں. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل لو لگنے ہیٹ اسٹروک میں یہ جو علاج ہے بے حد مفید رہے گا. اسی طرح سے گرمی, گھبراہٹ, بے چینی, کمزوری, درد سر, چکر وغیرہ میں بھی مفید ہے. تیسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مربع آملہ رکھا ہوا ہے. مربع آملہ, یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ تو آپ نے جیسے کہ ایک پانی بنا کر آپ نے پینا ہے کیری اور تازہ پودینے کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مربع آملہ جو ہے اس کو دن میں 3 مرتبہ ایک پیس اس کا جو ہے آپ نے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے گرمی, لو, ہیٹ اسٹروک کے ساتھ ساتھ معدے اور جگر کی گرمی بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی. اور اگر کوئی شوگر کے مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ پھر جو مربع ہوتا ہے عام طور سے یہ میٹھا ہوتا ہے, یعنی مربع ہوتا ہی میٹھا ہے کہ چینی وغیرہ شیرے وغیرہ میں بنتا ہے. تو پھر اس کا جو ہے پہلے آپ دھو لیں تاکہ اس کی جو شکر ہے, جو اس کے اندر شوگر ہے وہ نکل جائے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کر لیں دن میں 3 مرتبہ. تو انشاءاللہ عز و جل اندرونی طور پہ کافی ٹھنڈک رہے گی, معدے اور جگر کی گرمی وغیرہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے دور ہوگی. اور عام طور سے یہ بھی دیکھا ہے
کہ یہ لو وغیرہ زیادہ تر ان لوگوں کو بھی لگتی ہے، اور بھی اس کے اسباب ہیں کہ جن کو پہلے سے جیسے قبض وغیرہ ہوتا ہے، صحیح، تو معدے وغیرہ کے اندر پہلے سے گرمی بھری ہوتی ہے، اندر بھی ہیٹ ہوتی ہے، پھر باہر بھی ہیٹ، تو اس طرح جو ہے ایسے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ گھریلو علاج استعمال کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ خلیل بھائی جو اپنے مدنی پھول ماشاءاللہ یہ دیتے ہیں، یہ ہماری فیلڈ میں 2-3 فیلڈ ہیں. اب جیسے انہوں نے یہ چیزیں ساری بتائی ہیں، یہ پودینہ ہے اور کیری ہے نا، الٹرنیٹیو میڈیسن، ایک دوسرا ہربل تھیراپی، یہ پوری سمجھ لیں یہ ان چیزوں کا اگر استعمال کیا جائے گا نارمل ڈائٹ کے ساتھ، تو اس میں جو یہ میں خیال سے صرف لو کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جو ان کے پودینہ کے حوالے سے جتنی بھی جو میرے ریسرچ موجود ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں کے اس کے علاوہ آپ کی نالج میں ہوگا تو اب تو یہ الٹرنیٹیو میڈیسن فیلڈ ایک پوری بن چکی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ میڈیسن کے متبادل آپ کو ٹریٹمنٹ آپشن دیے جاتے ہیں. اب ہربل تھراپی بھی زیادہ کنسیپچول ہو چکی ہے. یہ اب یہ خلیل بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے مندی پھول دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کو ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے ہم بھی استعمال کر لیں کیا؟ دیکھیں اچھی چیز کو ہمیشہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اچھی چیز. لیکن میں اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی جیسے کوئی مریض استعمال کرتا ہے، اس کو یہ 10 گرام آپ بتا رہے ہیں، اس کو بنانا پھر بار بار بنانا، تھوڑی محنت تو لگتی ہے، لیکن اس کے ریزلٹ لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. اس کے جس طرح آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، تو جیسے موضوع کے اعتبار سے تھا تو ہم نے اس کا ایک فائدہ بیان کیا کہ مثال ہے اس کی گرمی دور ہوگی، متلی بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوگی. پودینہ کے ریسرچ کا میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں پودینہ میں لکھا ڈاکٹر صاحب جن کو جو کرونک ایستھما کا پیشنٹ ہے اس کے اندر اس کا بہت اچھا رول ہے گا. پودینے کا ہے، کیری کا اٹ سیلف جو ہے بڑا اچھا، پیٹ کا درد بھی اس سے دور ہوتا ہے. پھر کیری تو بالخصوص جو ہے وہ گرمیوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری نعمت. اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو فروٹ دیا اس کی تو فضیلت فائدہ تو ہوں گے. دیکھیں جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، تو نعمتیں بھی اسی حساب سے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. ہماری گرمی میں ضرورت کیا ہے؟ پانی کی جسم کو. صحیح. فروٹس کو دیکھ لیں تمام پانی والے ہیں. تربوز کو کھا لیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، انگور ہے، تمام پانی والے فروٹس ہیں. تربوز کے میں آپ نے جیسے بتایا، تربوز کا جو بیج اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں، تربوز کا بیج بھی چبا کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ ایک بہت مہنگی میڈیسن ہے جو مارکیٹ میں آج کل بکتی ہے، وہ بنتی ہی تربوز کے بیج میں کیمیکل ہوتا ہے، اس سے ہی بنتی ہے. اگر آپ ضمناً تربوز کے ساتھ اس کے بیج بھی چبا کے کھا لیں گے تو وہ اتنی مہنگی میڈیسن کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جیسے آپ آملہ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیاری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آملہ جو ہے بالکل اسے جو ہے آملہ، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مربے کی صورت میں. صحیح. ایک آملہ یہ خشک ہوتا ہے جو کہ یعنی کہ کھانے کے استعمال میں آتا ہے، اس کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو آپ آملہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بالوں کے حوالے سے بھی استعمال میں آتا ہے. بالوں میں زیادہ مشہور ہوتا ہے، بالوں میں زیادہ اچھا کام کرتا ہے. جی آملے کا تیل مشہور ہوتا ہے. اسی طرح یہ دماغ کو قوت دیتا ہے. صحیح. آنکھیں جو ہے وہ آنکھوں کی جو جیسے بصارت ہوتی ہے اس کو تیز کرتا ہے. اسی طرح دل کے لیے مفید ہے، قوت حافظہ کے لیے یہ آملہ جو ہے بہت مفید ہے، اور دستوں کو روکنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے الحمدللہ یہ بہت ہی پیاری. بھائی تو آپ نسخے اتنے بتاتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر بہت مہنگے مہنگے بھی بکتے ہیں، پھر تو آپ تو یہ ایسے ہی بتا دیتے ہیں. نہیں، میں تو اس کو یوں ریکمینڈ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہماری فیلڈ میں ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیں. اب بیلنس ڈائٹ کے اندر کسی کو اگر ہم ڈائٹنگ کے لیے پروموٹ کریں گے تو اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، پودینہ موجود ہے سلاد میں، کیری کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا زیادہ استعمال کریں. تو یہ تو ہم ایز ڈاکٹر اپنی یہ بیلنس ڈائٹ بتا دیتے ہیں. اب یہ چونکہ حکیم ہے ماشاءاللہ، تو یہ ایک کمبینیشن ڈائٹ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ نہیں فارمولیٹڈ پروڈکٹ ہے. یہ بالکل آپ نے کہا مہنگا ہوتا ہے، یہ اگر جیسے بنا ہوا ملے تو مہنگا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، نسخے بھی بک رہے ہوتے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہوتے، تو آپ ایسے ہی ماشاءاللہ بتا دیتے ہیں. یہ سمجھ لیں ایک پورا فارمولا بتا رہے ہیں آپ. جی یہ نہیں کہ یہ تو جو واقعی طبیب ہوں گے، جو ہمارے یوں کہہ لیں اساتذہ کرام ہیں یا ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علی ہیں، تو جیسے یہ لکھ کر ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں. صحیح. روحانی علاج جیسے ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اسی طرح وہ آپ کے کئی رسالے ہیں. مثال کے طور پہ بیمار عابد ہے، مینڈک سوار بچھو ہے، گھریلو علاج کتاب ہے. تو کیا وہ رسالے آنے کے بعد جو ہے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر رش کم ہو گیا؟ صحیح، الحمدللہ بڑھ رہا ہے. تو اسی طرح بانٹنے سے جو ہے وہ بڑھتا ہے.
بالکل صحیح. ابھی آپ نے رسالے کی بات کی تو ہمارا ٹاپک جو گرمی کے حوالے سے چل رہا ہے تو امیر اہل سنت کے 2 رسالے اس کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو پچھلی دفعہ توجہ دلائی تھی کہ گرمی سے بچاؤ گرمی پھول, اور ایک جو ہے بجلی بچانے کے طریقے. جی اگر آپ اس کو ریلیٹڈ کریں گے تو بجلی اگر بچائیں گے تو وہ گرمی سے ریلیٹڈ ہے. صحیح. جتنی بجلی بچائیں گے اتنا فائدہ آپ کو خود کو ہوگا. آپ اپنے لیے بجلی آپ کے بل پہ ہوگا ڈاکٹر صاحب, بل پہ بھی ہوگا. آپ کو خود آپ کے اپنے خود کو ہی ہو رہا ہے نا فائدہ. بیسیکلی ہو سکتا ہے جو بجلی آپ بچائیں وہ آپ ہی کے فائدے میں استعمال ہو جائے. ایک بلب ایکسٹرا جل رہا ہے اس کو بجھا دیا آپ نے تو وہ اس سے اگر 1 یونٹ بچ رہا ہے آپ کا تو ہو سکتا ہے وہ یونٹ آپ ہی کے فائدے میں آ جائے. پاسبل ہے, ممکن ہے. تو گرمی کے حوالے سے بھی آپ امیر اہل سنت کے آپ دیکھیں کتنی ان کی جو اسپیکٹرمس ہیں کتنا براڈ ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اور وہ رسالہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسی مائنیوٹ چیزوں کی طرف, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلائیے جس کی طرف شاید عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یار اس سے بھی جو ہے کیا پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں سوچ پاتا کہ یار اس کی وجہ سے بھی بجلی ضائع ہوتی ہے نہیں آتی. لیکن امیر اہل سنت نے اس کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی ہے اور اب کافی حد تک لوگوں نے اس پہ عمل بھی الحمدللہ کرنا شروع کیا ہے. میں نے خود نے الحمدللہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یار اس کو بند کر دیں. جیسے بلب پلگ آن کرتے ہیں تو اس کے سائڈ میں بلب جل رہا ہوتا ہے تو وہ بند کر دیا آپ نے ڈیفینیٹلی. تو یہ جو سوچ ڈیولپ کروا دیتا ہے امیر اہل سنت, یہ مدینہ ہوتی ہے. یہ تو خیر ماشاءاللہ بڑی اچھی سوچ ہے. اس میں امیر اہل سنت نے نیتوں کی ترغیب بھی بالکل اسراف سے بچانے کے لیے آپ یہ بجلیاں بند کر رہے ہیں. بجلی وغیرہ بٹن بند کر دے تو ممکن ہے ثواب بھی مل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو اے سی کا جیسے ابھی آپ کالز لے لیں اگر آپ کال دے لیں. اچھا کال دے دیجیے ذرا. میرے جسم میں نا وہ سارے جسم میں چھوٹی چھوٹی گردی ہیں تو وہ میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کچھ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اختاری عرض کر رہا ہوں, مدنی کلینک سلسلہ مرحبا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک جو گرمیوں میں ریشہ وغیرہ ہو جاتا ہے اور اکثر پیلا ہوتا ہے تو اس کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس سے کیسے بچا جائے. اور بچوں میں یہ جو کھانسی کا ہونا اور ریشے کی کھڑکھڑاہٹ جو ہے سینے میں یہ بہت زیادہ ہے خصوصاً ہمارے پنجاب میں, تو اس پر کچھ احتیاط عطا فرما دیجیے اور اس کا کوئی علاج بھی عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. اگلی کال دیجیے. جی میرا عبدالستار نام ہے اور میرا بچہ جو چھوٹا ہے وہ روزانہ رات کو پیشاب کرتا ہے بہت زیادہ روزانہ ہی, تو اس کے بارے میں معلومات لینی تھی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا سوال ہے کہ یہ پٹھوں میں درد حد سے زیادہ ہے, اسی کی کوئی علاج یا کوئی ترکیب بتا دیجیے. انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہوں. بیٹھے رہنے کا میرا کام ہے. میری ٹانگوں میں درد, پیٹھ میں درد, سر کے اوپر کے حصے میں درد اور ایک دم تھکن محسوس ہونے لگتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. مثانے کے گدود کے بارے میں بات کرنے لگے تھے لیکن پھر چینج کر دی بات, موضوع چینج کر دیا انہوں نے. میں وہی چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی یہ تکلیف ہے, وہ مثانے کے گدود کے بارے میں ذرا بتا دیں, اس کا کوئی علاج. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. صاحب ان کی بیچارے نے دوبارہ کال کیا تو ان سے ہی شروع کر لیتے ہیں. چلیں انہی سے سٹارٹ ہے. مثانے کے غدود کے حوالے سے جو ہے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ تذکرہ کیا کہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے, عمر کے حساب سے ہوتا ہے. کسی ینگ پیشنٹ میں جو جوان لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر 45-50 ایئرس کے بعد 40 سال کے بعد یہ مینڈیٹری ابھی یہ کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں غدود کا. بالکل اس میں یہ ہے کہ لیکن اس میں جو افیکٹڈلی جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس مور دین 50 ایئرس کے بعد جو ہے نا اس کے سائن سمٹمس ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں احتیاط کیا کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو غدود ہوتا ہے تو نارملی طور پہ آپ کے عمومی طور پہ بڑھنا شروع بڑھ جاتا ہے. اچھا صاحب اس میں ایک چیز پہ توجہ دلاتے ہیں کہ بڑھنا نا کوئی بیماری نہیں ہوتی. بالکل یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جی. اور نارملی کچھ لوگ ان لوگوں میں بڑھ جاتے ہیں جن کے زیادہ تر بیٹھنے کا کام ہو رہا ہوتا ہے جی. پرولونگ سیٹنگ ہوتی ہے, بیٹھنے کا زیادہ کام ہوتا ہے. اور بڑھ جائے تو یہ کوئی ایسا کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کا, لیکن چیک اپ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. چیک اپ کروانا, پھر اس کی وجہ سے بعضوں کا جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا وہ بیسیکلی جو ہے اگر جیسے لے کے ہائپرٹروپک چینجز جس
प्रोस्टेट के अंदर जिनमें आ जाते हैं तो उसके जो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी अवेलेबल है, उससे मेडिसिन से भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. तो इसमें सिर्फ यही करना होता है कि आपको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से मशवरा करके रीचेकअप कराते रहना चाहिए कि ये कोई खतरनाक साइड पे तो नहीं जा रहा. बिल्कुल, लेकिन ये है कि बात वहीं आती है कि इनिशियली स्टेज के ऊपर आप डॉक्टर साहब से रजू करें और उनको प्रॉपर तरीके से जिस तरह वो आपको गाइडलाइन देते हैं सही उस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है. लेकिन अगर आप लेट स्टेज पे जाते हैं कि वो गुदूद इतना बढ़ गया कि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लिए मसाइल खड़े कर रहा है, तो फिर उसमें फिर डिसीजन डिफरेंट किस्म के हो जाते हैं. आदमी के आगे सर्जरी की तरफ चले जाता है, बाज़ औक़ात कोई और प्रोसीजर की तरफ चले जाता है. तो इनिशियली कभी ये कंप्लेन हो किसी भी किस्म की, नॉर्मल से हटके कोई भी चीज़ इंसान महसूस करता है तो उसके बारे में ज़रूर मशावरत कर ले, जो भी कंसर्न डॉक्टर हों उनसे ज़रूर मशवरा कर लें कि भाई ये एक नॉर्मल से हटके चीज़ आ रही है. तो वो आपको गाइडलाइन दे देंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है. अगली कॉल हम जो इस्लामी भाई ने कॉल की थी कि उनके सारे जिस्म में गिल्टियाँ बनी हुई हैं. गिल्टी से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद लाइपोमा टाइप की कोई चीज़ बता रहे हैं कि पूरी बॉडी के अंदर बनी हुई है. अगर वो तकलीफ नहीं दे रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही हैं या कोई ऐसी अलामात उनके अंदर नहीं पैदा हो रही है तो फिर मेरे ख्याल में उसमें कुछ ना करें. क्योंकि कहाँ तक, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, सर्जरी. सही है. कहाँ सर्जरी करवाएंगे? हर जगह सर्जरी नहीं हो सकती. ये बेहतर है अपने बेहतर है कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं, कोई मसाइल नहीं खड़े कर रही हैं, आपके रोजमर्रा के काम में मसाला नहीं आ रहा है, या आपकी अपनी ही कैफियत में कोई ऐसी खास तब्दीली नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको ना छिड़वाएं. हाँ, अगर कोई ऐसी कैफियत है तो जो भी सर्जन है, जनरल सर्जन है, उनसे आप मशावरत कर सकते हैं. मशवरा देख लें कि खारिश तो नहीं होती, हाँ एग्जैक्ट पस नहीं है जी, रेडनेस तो नहीं हो रही, इस तरह की चीजें ना हो. हाँ, तो वो अपने जनरल सर्जन से मशवरा करके उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है. अगली कॉल, गर्मियों में रेशा वगैरह बहुत आता है और बच्चों को भी उन्होंने बताया गया. इसमें जो मेरी समझ में बात आ रही है वो यही आ रही है कि जहाँ ये कॉल जो बता रहे हैं वहाँ पे गर्मियों में रेशा के हवाले से जो बात कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली चांसेस यही होता है ना कि आदमी आता है, बाहर से आता है, एकदम ठंडा पानी पीना शुरू कर देता है, एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है. सही. रिकंडीशनली चेंज हो जाती हैं सारी की सारी, जिसकी वजह से बाजू का सोर थ्रोट यानी गले की खराबी, नज़ले की कैफियत उसमें मुब्तला हो जाता है. या फिर ऐसी कैफियत होती है जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी के यहाँ एसी वगैरह लगा हुआ है, हर घर में नहीं है लेकिन किसी के यहाँ अगर एसी लगा हुआ है तो वो गर्मी से एकदम बाहर से अंदर आया है और उसने जो है बिल्कुल एसी के सामने सो गया है, तो उसको जो है नज़ला हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, गले की तकलीफ हो गई है, ज़ुकाम की कैफियत हो गई है, वो पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग होती है, अंदर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको ये खरखराहट महसूस होने लग जाती है. गर्मियों में जैसे ये जैसे बता रहे हैं ना बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये जूस, खट्टे जूस भी तो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आइसक्रीम में भी बढ़ जाती है. बिल्कुल उसी तरफ आ रहे हैं ना कि ये तो आपने एक फैक्टर बताया ना. फिर दूसरा जो है फिर ठंडी अशिया का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है और अब उसमें बच्चों की तरफ जाते हैं तो फिर बच्चों की जो पसंदीदा चीजें होती हैं वो इसी किस्म की चीजें होती हैं कि वो आइसक्रीम को यूज कर रहे हैं या फिर ठंडा जूसेस वगैरह यूज कर रहे हैं. अब जूसेस की क्या क्वालिटी, ठंडा भी हो खट्टा भी है, खट्टा भी है, क्वालिटी क्या है ये भी नहीं मालूम कि किस किस्म की क्वालिटी है. वो बहुत ही लो प्राइस के अंदर आपको जूसेस मिल रहे होते हैं या फिर वो आइस कुल्फी टाइप की होती है, बर्फ वाली जो होती है उस टाइप की चीज होती है, क्योंकि बहुत लो प्राइस में मिल रही होती है, अट्रैक्टिव होती है, कलर बड़ा अट्रैक्टिव होता है उनका, बच्चे को अट्रैक्ट करता है, बच्चे शौक में ले लेते हैं, फिर वो उनको प्रॉब्लम करता है. सस्ता भी तो सस्ता भी बहुत ज्यादा होता है वो, तो वो फिर बच्चे ले लेते हैं, फिर वो बच्चे लेके जो है अपना गला भी खराब करते हैं, नज़ला भी खराब करते हैं, उसी की वजह से वो उनको रेशा और सीने में खरखराहट. सब इसमें जो मेरा तजुर्बा है ना, ये अक्सर तो कुछ बच्चे, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो जैसे जरा सा भी खट्टा ले लें, जरा सा भी ठंडा ले लें तो फौरन से इनको ये म्यूकस डेवलप होना शुरू हो जाता है, नहीं बलगम आना शुरू हो जाता है. वही इनकी जो साइनस ब्लॉकेज भी कर देता है, वही इनको री इन्फेक्शन भी कर देता है. तो इनको अपनी
چیک کر لینا چاہیے کہ ان کے بچے کچھ سینسٹیو اتنے تو نہیں ہے کہ فوراً کھاتے ہی جن کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ جنرل ہے جیسے عام. جی پیرنٹس کی بچوں کے حوالے سے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود اپنی اسسمنٹ خود کریں. اس میں ڈاکٹر صاحب پیرنٹس کے حوالے سے یہ بنتا ہے کہ جیسے بچوں میں یہ دیکھ لیں کہ گلا خراب ہونے کی یا کھانسی ہونے کی 1 سال میں یا 6 مہینے میں ڈیوریشن کتنا ہے, یعنی کتنے ایپیسوڈ ہو رہے ہیں, کہ ہر مہینے خراب ہو رہا ہے یا ہر 2 مہینے میں خراب ہو رہا ہے. تو پھر اس لیے ان کو پھر اپنے پیڈیاٹیشین سے اوپینین لینی پڑے گی. بالکل اوپینین لینا چاہیے. اس میں ابھی اگر ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو آتے ہیں کہ 1 سال یا 1.5 سال کے بچوں کو توجہ دلا دیے کہ آپ فریکوینسی چیک کر لیں کہ کتنی دفعہ خراب ہو رہا ہے سال میں یا 6 ماہ میں. بالکل آپ دیکھیں نا وہی ہے کہ چھوٹے بچے تو لازمی باہر کی چیزیں استعمال نہیں کرتے نا. 1 سال کا 1.5 سال کا یا نیونیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ باہر کی چیزیں, لیکن ان میں بھی یہ متواتر کمپلینس بہت زیادہ آتی ہیں. تو اس کے لیے ماحول کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ بچے کو کس ماحول میں رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید آئندہ کسی سلسلے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. اگلی کال جو تھی ہماری یورین, بچہ رات کو بستر میں پیشاب کر دیتا ہے. اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, یہ بڑی کامن سی کمپلین ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بچے کے اوپر ایسا شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور مطلب بچے کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا اس طرح کہہ دینا, اس طرح بچے کے اوپر شاؤٹ کرنا, بچے کی نفسیات پہ زیادہ برا اثر نہیں پڑتا اس چیز کے اوپر؟ ایک تو وہ اس کے اوپر شرمندگی کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے بچے کے اوپر کہ بھائی اس نے ایک غلط کام اس سے ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر جو اس کے پیرنٹس کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہوتا ہے. تو میری اپنی اسٹڈی کے مطابق بچے کی نفسیات پہ اس کو افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا زیادہ تر. صاحب جن بچوں کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے نا, تو وہ انڈیکیٹ ہی اس بات کو کرتی ہے کہ ان میں ڈپریشن ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ ڈپریشن کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کی طرف ذرا دھیان دے لیں. صحیح. کہ گھر میں ماحول کس قسم کا ہے. صحیح. اگر ایسی کوئی پرابلم ہے خدا نخواستہ گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول ہے تو اس کو ریکریس کریں. بچے کی اپنی جو سوچ ہے اس کو دیکھیں. گھر کا ماحول سے مراد صاحب یہ آپس میں فیملی کا ماحول, فیملی کا ماحول, آپس میں خوش ہیں, مزاج کیسے ہیں, لڑائی زیادہ تو نہیں ہوتی, اس طرح کا معاملہ. ان چیزوں کو نوٹ کر لیں. اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں اور بچے کو کمپلین نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اس کے لیے ادویات وغیرہ آتی ہیں, وہ UTI وغیرہ ہوتا ہے بعض اوقات, اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہے بار بار پیشاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے, بتا نہیں پا رہے ہوتے. کیونکہ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں وہ تو ان کو بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہو رہی ہے ان کو. تو اگر ایسے ہی ہیں تو پھر ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر بچہ یہ کر دیتا تو کبھی اس کو ڈسکرچ نہ کرے, کبھی اس کے اوپر شاؤٹ نہ کرے, ناراض نہ ہو اس کے اوپر. اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ہو گیا, اچھی چیز نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو چلو ہم بستر کو صاف کر دیتے ہیں. یہ کہ پیار محبت سے ہی کریں گے, بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوگی, اس کا انداز بہتر ہوگا اس کا. تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ ہیبٹ خود بخود ختم, ایک سٹیج پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے ایک سٹیج کے اوپر آ کے. تو اس کے اوپر شاؤٹ کرنا مناسب چیز نہیں ہے. اکثریت میں یہ چیز ہوتی ہے, دیکھا گیا ہے کہ بچے یورین کرتے ہیں پاس, یہ کوئی باظاہر بیماری بھی نہیں ہوتی. یہ بیماری تو خیر نہیں, بیماری نہیں ہے, یہ بچوں کی ڈپریشن کی علامت ضرور. ایگزیکٹلی. وہ بچے جو تھوڑا سا ماحول کی وجہ سے یا گھر کے ماحول یا اسکول کے ماحول یا دوستوں کے ماحول, کوئی ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریسو فیز کے اندر ہوتے ہیں. ہم لازمی بات ہے اس کو نوٹیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہو کس وجہ سے رہتے. بڑوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے اس چیز کو نوٹ کرنا جو ان کے بچے کے ساتھ رہتے ہیں. اگلی کال جو تھی وہ پٹھوں میں درد کے حوالے سے کال تھی کہ پٹھوں میں ان کے درد ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کو 2-3 چیزیں یہ دیکھ لیں. جیسے ابھی شروع میں ڈاکٹر سلمان بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پانی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ پانی کی مقدار آیا آپ پوری کرتے ہیں, جتنی آپ کی جسم کی ضرورت ہے, جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے حساب سے جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں آپ. اگر وہ چیز آپ پوری کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے پوسچر کو دیکھیں, اپنے بیٹھنے کے اسٹائل کو دیکھیں کہ آیا وہ پراپر طریقے سے ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بھی صحیح ہے آپ کا تو پھر آپ اپنے ویٹ کی طرف, وزن کی طرف دھیان دیں کہ آپ کا وزن تو بہت زیادہ نہیں ہے. وزن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ڈائٹ کو بہتر کریں, خوراک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, پانی کی مقدار پوری رکھیں اپنی, اور اس کے کیلشیم اور وٹامن ڈی. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا
کہ اپنے کیلشیم کے حوالے سے بھی اور وٹامن ڈی کے حوالے سے بھی جو بھی اپنے ڈاکٹر ہیں ان سے مشاورت کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بی کمپلیکس وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات, اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس آ جاتی ہیں, تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بھی جو بھی آپ کے کنسرن ڈاکٹر ہیں ان سے اگر آپ مشاورت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت آسان اور سمپل سا حل دیا جا سکتا ہے. اگلی کال. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے کلاسک کالر ہیں کہ جیسے وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں, بیٹھنے کا بیسیکلی زیادہ کام ہے اور ان کی کمر میں درد اور پیروں میں درد اور عمومی طور پہ سر میں بھی درد ہے, سر میں بھی. اب عمومی طور پہ دیکھا گیا جو کپڑوں کی دکانیں ہوتی ہیں ان میں بلب بڑے ہوتے ہیں جی, لائٹنگ بڑی زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لائٹنگ بھی مطلب اچھے خاصے واٹ اور ہیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اب وہاں پہ ایک امیج یہ بنتا ہے کہ ماحول اس قسم کا ہوگا جو ہیومڈ والا ہوگا, گرمی والا ہوگا, حبس والا ہوگا. وہاں ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پھر الٹرنیٹیو وہ آتی ہے کہ پانی کی ضرورت ان کو زیادہ ہوگی. صحیح ہے, پانی پتہ نہیں اتنا پیتے ہیں یا نہیں پیتے. صحیح. فرسٹ آف آل پھر یہی چیز آتا ہے کہ آپ اس ہیومڈ ماحول کے اندر ہیں, ایسے ماحول کے اندر اگر کام کر رہے ہیں تو جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو آپ پورا کریں. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ چیز. دوسری پھر چیز یہ ہے کہ جو بھی کیونکہ کپڑے کا کام کرتے ہیں عمومی طور پہ کھڑے ہو کے جو ہے آپ دکھاتے ہوں گے کپڑے وغیرہ, اور پھر فوری طور پہ پوسچر جو آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا ہوتا ہے وہ بڑے کوئکلی تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے کمر کے پٹھوں پہ بھی آپ کے اثر پڑ سکتا ہے, جس کی وجہ سے جیسے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ کھچاؤ پڑ جاتا ہے, اکڑن پڑ جاتی ہے, کمر کے درد کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے. تو اس پہ بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں کہ پوسچر جو ہے نا آپ فوراً موو نہ کریں. اپنی بھی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سامنے بیٹھے ہوئے اور پورا کا پورا حصہ گھما دیا ہے پیچھے کی طرف آپ نے کوئی چیز اٹھانے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی پٹھوں پہ اثر تو پڑے گا آپ کے. پانی کی مقدار پوری کریں, اپنا پوسچر ٹھیک کریں, انشاءاللہ اس مسئلے سے آرام سے نکلا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساتھ ساتھ جو ہے جیسے تھا کہ عمومی طور پہ انٹرنلی یعنی آپ اندر ہی کام کرتے ہوں گے دکان کے اندر, جو بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہوگا دھوپ کا ایکسپوجر یقیناً آپ کا بھی نہیں ہوگا, کم ہی ہوگا چانسز اس کے, تو اس میں آپ D3 لیول وغیرہ جو ہے وہ بھی کروا کے چیک کر سکتے ہیں. جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ کیلشیم وغیرہ بھی کروا کے چیک کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کریں. اگر اس میں کمی بیشی ہو تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے خوراک کے ذریعے بھی اور ادویات کے ذریعے بھی. مطلب یہ کالر ہیں جیسے جو کپڑے کا کام کرتے ہیں, اس سے پہلے جو کالر تھے جن کو پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور گھٹنے کی جو درد والے کالر تھے, وہ جو شیٹیکا والے کالر ہیں, ان سارے کالر جتنے بھی ناظرین نے کال کیے ان کے لیے بالخصوص جو یہ کپڑے کا کام کرنے والے پروفیشنل آکوپیشنل ڈس آرڈر جو کہلاتے ہیں جی, ان کے لیے میں ریکمینڈ مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ اپنے کام سے یہ بریک لیا کریں. ایک دوسرا یہ نمازوں کی پابندی اچھی طریقے سے کریں, کیونکہ جتنی ایک تو پروفیشنل ہیں کام کر رہے ہیں, نمازوں کے جس ٹائم کے جو بریکس ہیں ظہر کی, عصر کی, مغرب کے, یہ جتنے ان کو بریکس بھی ملیں گے, نمازوں کی پابندی ہوگی. نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ پوری ایکسرسائز پوری باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ مسل جتنی بھی اسٹریسفل انڈیکیشنز ہوتی ہے نا, جیسے آپ جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہم نے ایک سلسلہ بھی کیا تھا کہ دماغ کے اندر کچھ ویوز ہوتے ہیں, ریڈیشنز ایسی ہوتے ہیں جو ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہیں, بالخصوص سجدے کی حالت کے اندر. تو یہ وہ پیشنٹ جن کو گھٹنوں کی پرابلم ہے, پٹھوں کی پرابلم ہے, بلڈ پریشر, ایون بلڈ پریشر کی بھی, اور اس طرح کے جو آکوپیشنل مستقل ایک پوسچر میں ہی رہتے ہیں, اسٹریسفل کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں, اگر یہ بریک لیں گے, سچویشنل بریک لیں, نمازوں کی پابندی رکھیں, تو ان کے جو سمٹم ہے کسی حد تک نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 100% امپرووڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے جو ہے ہماری باڈی کی تقریباً تمام حصوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, تمام مسلز کی, تمام پٹھوں کی, تمام جوڑوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا نماز کا طریقہ بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے. بالکل, مدنی قافلوں میں سفر کر کے بات وہی ہے کہ جب تک آپ اصل چیز کو سیکھیں گے ہی نہیں تو اس سے فائدہ کیسے؟ نماز کی بھی جو شرعی طور پہ طریقہ ہے سیکھنے کا, اس طرح پڑھیں گے تو ہی فائدے جو ریکمینڈ کیے وہی بتائے گئے. بلکہ ہم جلدی بھی پڑھیں گے تو اس سے نقصانات. یہ طریقہ سیکھیں گے کیسے؟ اب ہر آدمی تو نہیں سیکھ سکتا. سب یہ فیضان مدینہ میں مدنی قافلے ہوتے ہیں, مدنی قافلوں کے اندر باقاعدہ نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں. یہ سنبھلنے ایک سارٹ آف ایک تو آپ کی عبادت کی نیت سے بھی سیکھنا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کے سمجھ لیں جسٹ لائک ایک
स्ट्रोक का पेशेंट होता है, जिसको फालिज हो जाता है, वो पैसे बचाने के लिए फिजियोथेरेपी सीख लेते हैं, या उसको फिजियोथेरेपिस्ट को 2000 ना देने पड़ेंगे रोजाना के, तो ये एक्सरसाइज हम खुद कर सकते हैं। तो आप ये नमाज का तरीका आप सीख लेंगे खुद, तो आप समझ लें अपनी पूरी बॉडी की फिजियोथेरेपी आप खुद कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि नमाज की एक एक मूवमेंट के अंदर आपको एक एक हजार फायदे नजर आ रहे होते हैं, एक एक मूवमेंट के अंदर। मतलब जाहिरी तौर पे आपको वो मूवमेंट एक आम सी मूवमेंट लग रही होती है, लेकिन जब आप मेडिकली तौर पे हम उसको देख रहे होते हैं तो हमें आइडिया हो रहा होता है कि इस मूवमेंट से हमको कहाँ फायदा हो रहा है, कौन से पट्टे पे फायदा हो रहा है, कौन से मसल्स पे फायदा हो रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नमाज से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जिस्म के लिए इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये गर्मियों के अंदर भी अगर नमाजों की भी पाबंदी रखेंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, वजू भी करेंगे, ये हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, गर्मी लग रही है, लू लग रही है, आप वजू करेंगे तो वजू करने से तो आपके वैसे ही ऑलरेडी सिम्टम आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करके वजू करके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, बॉडी की एक्सरसाइज जी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे अभी आपने तवज्जो दिलाई कि जो भी काम में मौजूद है अगर मस्जिद तक तशरीफ लेके जाएंगे तो उनको एक तो बॉडी को वक्फा भी मिल जाएगा, जिस्म की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मसल्स भी खुल जाएंगे उनके। ऐसा हम रिकमेंड क्या करते हैं, जैसे वो पेशेंट जो अकाउंट्स के होते हैं या बैंकर्स वगैरह होते हैं, मुस्तकिल स्क्रीन को देख रहे होते हैं, एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर होते हैं, हम उनको रिकमेंडेशन ये होता है 15 मिनट से ज्यादा आप ये काम ना करें, या 15 मिनट के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक लें, या आधे घंटे 2 घंटे के बाद पोजीशन पोस्चर चेंज करें। तो अब तो नमाज का पूरा आपका वक्फे का रिकमेंडेशन क्लिनिकली भी की जा रही है और वैसे भी की जा रही है, ताकि आप ये ब्रेक लेंगे तो आपके जो जितने साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं, मूवमेंट हैं, जितने भी मसल स्ट्रेस हुए हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया है कि नमाज से आप जितना फायदा उठाना चाहें उठा सकते हैं अगर आप उठाने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपको मेहनत करनी चाहिए, नमाज के लिए भी मेहनत करनी चाहिए और अपनी बॉडी को फायदा भी नमाज से आप मतलब विदाउट एनी कॉस्ट आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, जबकि आप हजारों रुपए फिजियोथेरेपी के लिए खर्च करते हैं। सही। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आज का जो सिलसिला था, आज हमने गर्मी के हवाले से कुछ बातें की, कुछ बीमारियों के ऊपर हमने तस्करा किया, कुछ कॉल्स हम रिसीव कर सके हैं, बहुत सारी कॉलें हमने रिसीव नहीं कर पाए हैं, जिनकी कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं उनसे इंतहाई मादरत करते हैं। इंशाअल्लाह अगले किसी सिलसिले में हम उनकी कॉल ज़रूर शामिल करेंगे। और जिन जिन इस्लामी भाइयों ने अपनी तकलीफ़ों का तस्करा हमारे साथ शेयर किया है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। देखिए मदनी मुज़ाकरा इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात बराह रास्त जुलूसे मेराजिया लंगरे मेराजिया 13 अप्रैल बरोज जुमुआ रात 9:15 बजे 2018 सिनी ईस्वी मदनी चैनल पर। भीनी सुहानी सुबह हमें ठंडक जिगर की है। बरोज जुमेरात मलफूजात अत्तार से मुअत्तर सिलसिला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी फूल। अगर कोई तालिब इल्म सैयद ज़्यादा है और सबक सुनाने के लिए तशरीफ नहीं लाता, किसी ने बताया था मुझे कि हमारे यहाँ 2 सैयद ज़्यादा पढ़ते थे, तो वो सही पढ़ते नहीं थे। फिर हमने उसका एहतराम शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बता रुकू का ऐन जो अलामत है किसका इशारा है? हुरूफ तो काफी है ना, अलिफ नहीं आता, बा नहीं आता। जामिल कुरान सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की निस्बत से ये आइन का लफ्ज़ जवाब दुरुस्त है। आइन से उस्मान, कुरान उस्मान। अच्छा ये बताइए कि काबा शरीफ गायब हो जाए, किसी वली की ज़ियारत के लिए चला जाए, नमाज किस वक्त पढ़ेंगे?
اصل مقصود کعبہ نہیں ہے، اصل مقصود وہاں کی جگہ ہے، اس لیے ہم اس طرف نماز ادا کرتے ہیں. سمت جواب درست ہے. بروز جمعہ سائنسی تحقیقات اسلام کی روشنی میں جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور سائنس. امپورٹنٹ کوشچن، who we are when nobody is seeing us. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا، چھونا، یہ سب سلائسز بن کر ہمارے مائنڈ میں سیو ہو رہے ہوتے ہیں. All these things are shaping our mind. بروز ہفتہ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہر بندہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جائز ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے. اگر وہ مذہب کے نزدیک ہوگا تو اسے اپنے بڑوں کا اور دوسروں کا خیال کرنا پڑے گا اور وہ اخلاقیات کی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا. گاڑیاں وہ زیادہ چوری ہوتی ہیں جن میں CNG ہے اور اسٹیئرنگ لاک نہیں ہے. آپ کی دکان بچی ہوئی نہیں، آپ کا موبائل بچا ہوا نہیں، آپ کے بچیاں باہر نکلے تو وہ تحفظ نہیں، آپ باہر جاؤ تو تحفظ نہیں، کار پارک کرو تو واپسی ملے گی نہیں ملے گی. ان کو مال چاہیے ہوتا ہے بالکل، مطلب کہ اگر اندھیرا ہو تو شاید یہ اپنے باپ کو بھی لوٹ لے، پتہ نہ چلے، اور پھر باپ کو پتہ چلے کہ میرے کو لوٹنے والا میرا بیٹا ہی تھا. آپ بتاؤ یار، یہ روپیہ کس کام کا؟ اگر یہ روپیہ آگ سانپ بچھو بنا کر ڈال دیا گیا تو کرو گے کیا یار آپ؟ بروز اتوار اصلاح اعمال پر مبنی سنتوں بھر بیان. آپ اس مقام تک پہنچے جس سے آگے بڑھنے کی کسی کو مجال نہیں، یہاں تک کہ اس مقام پر جبریل امین نے بھی پیارے آقا سے معذرت کر لی کہ حضور اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا، مگر خاص مہمان وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ جہاں کب کہاں سب ختم ہو جاتا ہے. لا مقام، مقام کعبہ قوسین تک نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں عقل و خرد کی رسائی نہیں. فرق دیکھیے کلیم اور حبیب کا. کلیم التجا کر رہے ہیں اور منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں محبوب کو بلایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. ارے ہماری اوقات ہی نہیں ہے. آج جو ہم بات بھی کر رہے ہیں نا، ان کی بس ان کی مہربانی ہے، ورنہ ان کا مقام فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ سب حور و ملک اور غلباں خلد سجاتے ہیں. سب آیا سب حور و ملک اور غلباں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا